علم کا ساتھی، تعلیم کا آپ کا ہم سفر میں خوش آمدید۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے مشیل فوکو کی کتاب ڈسپلن اینڈ پنش دی برتھ آف پریزن، جس میں ہم بات کریں گے کہ مشیل فوکو کس طرح اس کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ جدید معاشرہ ایک قید خانہ ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنی کتاب کی طرف۔ السلام علیکم، خوش آمدید ہے علم کا ساتھی میں تعلیم کا آپ کا ہمسافر۔ یہ اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ ہے، اس میں وائس کے لیے اے آئی ٹولز کا استعمال کیا گیا ہے۔ کبھی کبھار تلفظ میں تھوڑی سی غلطی ہو سکتی ہے، جیسے کبھی مرد مصنف کو خاتون کہہ دینا۔ یہ آڈیو صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم جس کتاب پر بات کر رہے ہیں وہ ہے مشیل فوکو کی ڈسپلن اینڈ پنش دی برتھ آف دا پرزن، جی، اور خاص طور پر اس کا حصہ اول اذیت یعنی ٹارچر، اس کا پہلا باب سزا یافتہ کا جسم، دا باڈی آف دی کنڈیمڈ۔ بالکل۔ اچھا، تو فوکو شروعات کرتے ہیں ایک بہت ہی آپ کہہ لیں دل دہلانے والے منظر سے۔ جی ہاں، وہ ڈیمینز والا واقعہ 1757 کا۔ ہاں بالکل، پیرس میں بادشاہ پر حملے کا الزام تھا اس شخص پر، اور سزا مطلب عوامی سزا۔ پہلے تو اسے چرچ کے سامنے ذلیل کیا گیا، پھر چوک پہ لے جا کر گرم چمٹوں سے اس کے جسم کا گوشت نوچا گیا، سینہ، بازو، ٹانگیں۔ جس ہاتھ سے حملہ کیا تھا اسے گندھک سے جلا دیا گیا، او خدایا! اور زخموں پر پگھلا ہوا سیسا، کھولتا تیل، موم، یہ سب ڈالا گیا، اور آخر میں 4 گھوڑوں سے جسم کو الگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور یہ سب عوام کے سامنے ایک تماشے کی طرح؟ جی ہاں، بالکل ایک تماشا۔ یہ واقعی بہت ہولناک ہے۔ لیکن فوکو یہاں ایک بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں۔ وہ فوراً اس منظر کا موازنہ کرتے ہیں صرف 80 سال بعد کے ایک بالکل مختلف نظام سے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پیرس کے ہی نوجوان قیدیوں کے لیے بنایا گیا ایک ضابطہ اخلاق، مطلب رولز اینڈ ریگولیشن، یعنی 1830 کی دہائی میں؟ جی بالکل۔ اور اس ضابطے میں ہر چیز ایک سخت ٹائم ٹیبل کے مطابق ہے۔ ہر چیز؟ ہاں، کام کا وقت، پڑھائی کا وقت، کھانے کا، یہاں تک کہ ہاتھ دھونے کا بھی وقت مقرر ہے۔ اور سب سے اہم، خاموشی اور مسلسل نگرانی۔ تو یہ اتنا بڑا فرق کیوں؟ ایک طرف وہ وحشیانہ تشدد، کھلا تماشا، اور دوسری طرف یہ منظم، خاموش قید، ہر لمحے پر نظر۔ فوکو اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ دیکھیں، فوکو کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ سزا دینے کے انداز میں ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے۔ وہ جسم پر براہ راست وحشیانہ تشدد کا دور وہ ختم ہو گیا۔ ختم ہو گیا؟ ہاں، سزا زیادہ آپ کہہ لیں پوشیدہ ہو گئی، منظم ہو گئی۔ جسم اب بھی سزا کا مرکز ہے، لیکن اب اسے اذیت دینے کے بجائے اسے قابو میں رکھنے پر زور دیا جانے لگا۔ بالکل، اس کی آزادی سلب کرنے پر، اسے ایک طرح سے کارآمد بنانے پر۔ تو کیا یہ صرف اس لیے ہوا کہ لوگ زیادہ رحم دل ہو گئے تھے، انسانیت بڑھ گئی تھی؟ فوکو اسی خیال پر سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کا معاملہ نہیں، بلکہ طاقت کے استعمال کی حکمت عملی میں تبدیلی تھی۔ حکمت عملی میں تبدیلی کیسے؟ دیکھیں، وہ جو عوامی تشدد تھا نا، وہ کبھی کبھی الٹا پڑ جاتا تھا۔ لوگ مجرم سے ہمدردی کرنے لگتے تھے، اچھا ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ یا پھر نظام انصاف خود ہی بڑا وحشی نظر آنے لگتا تھا۔ تو طاقت نے اپنا طریقہ بدلا، زیادہ سٹل، زیادہ مؤثر شاید۔ اوکے، نشانہ کیا بنا؟ اگر جسم پر تشدد نہیں تو پھر کیا؟ نشانہ بنی فرد کی روح، سول۔ روح؟ ہاں، یعنی اس کے خیالات، اس کی عادتیں، اس کے ارادے۔ سزا کا مقصد اب صرف بدلہ لینا نہیں رہا۔ روح؟ قانون تو جرم کی سزا دیتا ہے، روح کی تو نہیں دیتا، یہ کیسے؟ یہی بات گہری ہوتی ہے۔ فوکو بتاتے ہیں کہ عدالتیں اب صرف یہ نہیں دیکھتی کہ جرم کیا ہوا ہے، تو پھر کیا دیکھتی ہیں؟ وہ مجرم کی شخصیت کو دیکھتی ہیں۔ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی نفسیات کیسی ہے، وہ کتنا خطرناک ہے، اچھا، یا اس کے سدھرنے کے کتنے امکانات ہیں۔ اسی لیے تو ماہرین آ گئے نا بیچ میں۔ ماہرین جیسے؟ ماہر نفسیات، ڈاکٹرز، سماجی کارکن، یہ لوگ اپنی رائے دیتے ہیں کہ مجرم کو سزا کے ساتھ ساتھ اصلاح یا علاج کی ضرورت ہے۔ بالکل، گویا مقصد یہ ہو گیا کہ فرد کو نارمل بنایا جائے، اسے معاشرے کے قابل بنایا جائے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سزا کا پورا نظام وہ ایک طرح سے فرد کی پوری ذات پر قابض ہو گیا، صرف اس کے عمل پر نہیں۔ بالکل، فوکو اسے کہتے ہیں جسم کی سیاسی ٹیکنالوجی، پولیٹیکل ٹیکنالوجی آف دا باڈی۔
سیاسی ٹیکنالوجی؟ جی، طاقت جسم کو صرف تشدد سے کنٹرول نہیں کرتی، وہ نظم و ضبط سے، نگرانی سے اور علم کے ذریعے بھی کرتی ہے، جیسے نفسیات، کرمنالوجی۔ وہ ٹائم ٹیبل، وہ نگرانی، یہ سب اسی ٹیکنالوجی کا حصہ ہیں؟ جی ہاں، یہ جسم پر طاقت کے استعمال کے زیادہ لطیف، زیادہ پھیلے ہوئے طریقے ہیں، اور فوکو کا ایک مشہور قول ہے جو شاید اس ساری بحث کو سمیٹتا ہے: روح جسم کا قید خانہ ہے۔ روح جسم کا قید خانہ ہے، واہ! یہ سوچنے والی بات ہے کہ آج کل جیلوں سے باہر بھی، جیسے اسکولوں میں، دفتروں میں، یا یہ جو ڈیجیٹل نگرانی ہے ہر وقت کی، ہاں، کس طرح طاقت کے یہ نظام ہمارے جسموں کو، ہمارے رویوں کو قابو میں رکھتے ہیں اور ہماری روح یا شخصیت کو بنا رہے ہیں۔ کیا یہ نظم و ضبط کی نئی شکلیں ہیں جو جسم کے ذریعے ہم پر حکمرانی کر رہی ہیں؟ اب ہم بات کریں گے پارٹ 1، ٹارچر کے دوسرے حصے، دا اسپیکٹیکل آف دا اسکیفولڈ۔ ہاں، تو یہ وہ دور ہے جب سزاؤں کا ایک پورا نظام بنا ہوا تھا۔ خاص طور پہ وہ 1670 کا قانون جب آیا، موت تھی، عدالتی اذیت تھی، پھر قید بمشقت، کورے مارنا، سرعام ذلیل کرنا، جلا وطنی۔ لیکن اصل زور جو تھا وہ جسم پہ سزا دینے کا تھا۔ اور موت بھی کوئی سیدھی سادھی چیز نہیں تھی، صحیح کہا۔ مطلب جرم کی نوعیت اور مجرم کا کیا رتبہ ہے اس حساب سے پھانسی بھی الگ، کبھی ہاتھ کاٹ دیا، کبھی زندہ جلا دیا، وہ پہیے پہ توڑنا یا پھر گھوڑوں سے کھینچوانا، یہ جو فرق تھا سزاؤں میں، یہ بھی تو ایک پاور سٹیٹمنٹ تھا نا۔ بالکل، اور اسی لیے فوکو یہ سپلائز کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ ہم شاید اسے اذیت کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ صرف جسم کو درد دینا نہیں تھا، یہ ایک ٹیکنیک تھی، ایک پورا سسٹم تھا جسم کے ساتھ ڈیل کرنے کا۔ اس کے 3 خاص پہلو تھے۔ ایک تو یہ کہ درد کو باقاعدہ ناپا تولا جاتا تھا، اس کی درجہ بندی تھی۔ پھانسی ہلکی سزا تھی، اس سے بڑھ کر اعضاء کاٹنا، پھر جلانا۔ اچھا، یعنی کہ یہ کوئی غصے میں کیا گیا کام نہیں تھا، بلکہ حساب کتاب سے ہوتا تھا۔ ایگزیکٹلی، کیلکولیٹڈ تھا۔ دوسرا پہلو یہی تھا کہ یہ درد ایک پورے قانونی پروسیجر کے تحت دیا جاتا تھا۔ جرم کیا ہے، مجرم کون ہے، یہاں تک کہ جو متاثرین ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے، سب دیکھا جاتا تھا۔ اور تیسرا، یہ ایک رسم تھی، ایک ریچول۔ مقصد صرف سزا دینا نہیں تھا، بلکہ مجرم کے جسم پر ایک نشان چھوڑنا تھا، اور سب سے بڑھ کر جو حکمران ہے اس کی طاقت کا زبردست مظاہرہ کرنا تھا۔ تو پھر یہ سزا سے پہلے جو تحقیقات ہوتی تھیں وہ کہتے ہیں بالکل خفیہ تھیں، ملزم کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ کلاسیکل دور میں فوجداری کا پورا عمل شروع سے آخر تک انتہائی پوشیدہ تھا، ملزم کی پہنچ سے بالکل باہر۔ ساری معلومات، سارے ثبوت، سب کچھ صرف مقدمہ چلانے والوں کے پاس ہوتا تھا، یعنی پروسیکیوشن کے پاس۔ اور اس پوشیدگی کا، اس رازداری کا بنیادی مقصد تھا اقبال جرم حاصل کرنا۔ لیکن اقبال جرم ہی کیوں؟ اگر ان کے پاس دوسرے ثبوت بھی ہوتے تھے تو پھر اس پہ اتنا زور کیوں؟ پوری خفیہ کارروائی کو ایک قسم کی لیجیٹیمیسی، ایک جواز دے دیتا تھا۔ گویا ملزم نے خود تسلیم کر لیا کہ ہاں، میں اس سزا کا حقدار ہوں۔ تو یہ اقبال ایک ہی وقت میں ثبوت بھی تھا اور اس خفیہ تحقیق کا، اس دباؤ کا نتیجہ بھی۔ اور اس سے حاصل کرنے کے لیے 2 چیزیں تھیں: حلف اٹھوانا یا پھر عدالتی اذیت، جسے ہم جوڈیشل ٹارچر کہتے ہیں۔ یہ جوڈیشل ٹارچر یہ بھی پھر ویسا ہی تھا؟ کوئی رولز تھے اس کے بھی، یا بس مار پیٹ شروع کر دیتے تھے؟ نہیں، یہ بھی ایک ریگولیٹڈ چیز تھی، ایک منظم عمل تھا۔ یہ بے لگام تشدد نہیں تھا۔ فوکو اسے ایک قسم کا قانونی کھیل کہتا ہے، جس کے اپنے قواعد تھے، اپنے درجے تھے، اور اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ سچ اگلوا لیا جائے۔ یہ اصل میں سزا اور تحقیق کا ایک عجیب سا مکسچر تھا۔ اگر کسی پر شبہ ہے لیکن ثبوت پورے نہیں ہیں، تو اسے جو اذیت دی جا رہی ہے وہ ایک طرح سے جزوی سزا بھی ہے اور سچ تک پہنچنے کا ذریعہ بھی۔ جسم ہی سزا بھگت رہا ہے اور جسم سے ہی سچ نکالا جا رہا ہے۔ اور پھر یہی جسم، یہی مرکز بن جاتا تھا جب سرعام پھانسی ہوتی تھی۔ بالکل، وہ جو سرعام پھانسی کا پورا سپیکٹیکل تھا، وہ تماشا، وہ اسی عدالتی اذیت کا عوامی سطح پر تسلسل تھا، ایکسٹینشن تھا۔ جسم کے ذریعے سچائی کی نمائش کی جا رہی تھی۔ یہ ایک پوری سچائی کی رسم تھی، ایک ٹروتھ ریچول،
مجرم کو جلوس کی شکل میں لایا جاتا تھا، اس کے گلے میں ایک تختی ہوتی تھی جس پر اس کا جرم لکھا ہوتا تھا، پھر وہ سر عام معافی مانگتا تھا. اسے امینڈ آنریبل کہتے تھے. یعنی اسے مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ خود اپنی ذلت کا اعلان کرے سر عام. ہاں بالکل. پھر اس کے آخری الفاظ سنائے جاتے تھے. یہ امید ہوتی تھی کہ شاید وہ مرنے سے پہلے کچھ اور راز کھولے گا، کسی اور کا نام لے گا. پھر جرم اور سزا کے درمیان ایک علامتی سمبولک کنیکشن بنایا جاتا تھا. پھانسی کہاں دینی ہے، کون سے اوزار استعمال کرنے ہیں، جس ہتھیار سے قتل کیا اسی سے ہاتھ کاٹ دینا مثال کے طور پر. اور آخر میں وہ جو موت کی تکلیف تھی اسے دیکھنا بھی ایک ثبوت سمجھا جاتا تھا. گویا خدا کا فیصلہ ظاہر ہو رہا ہے اس کی تکلیف میں. لیکن یہ صرف عدالت اور سچائی کی ہی رسم نہیں تھی، اس میں سیاست بھی تو تھی نا، پاور پلے. ارے یہ سیاسی رسم بھی تھی، اور شاید زیادہ بڑی سیاسی رسم تھی. جب کوئی جرم کرتا تھا نا تو اس دور میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس نے صرف قانون نہیں توڑا، اس نے بادشاہ کی حاکمیت کو، اس کی سوورنٹی کو، اس کے اقتدار کو چیلنج کیا ہے. تو پھانسی دینا اس مجروح ہونے والی حاکمیت کو، اس انسلٹ کو دوبارہ سے بحال کرنے کا، ریسٹور کرنے کا ایک طریقہ تھا. تو پھر یہ انصاف سے زیادہ طاقت کا مظاہرہ تھا، بیلنس کرنا مقصد نہیں تھا. یہی تو اصل نقطہ ہے. مقصد انصاف کا توازن قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ طاقت کی جو غیر مساوی تقسیم ہے اسے دکھانا تھا. مجرم اور حکمران کے درمیان جو زبردست فرق ہے طاقت کا، اسے نمایاں کرنا. یہ دہشت کی سیاست تھی حکمران کی، ہر جگہ موجود کی، اس کی بے لگام طاقت کا احساس دلانا. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جلاد کے گرد ہمیشہ فوجی دستے ہوتے تھے، یہ دکھانے کے لیے کہ انصاف دراصل مسلح طاقت ہے، آرمڈ فورس ہے. جرم کو بغاوت سمجھا جاتا تھا اور مجرم کو دشمن. اور عوام کا کیا رول تھا اس سب میں؟ انہیں کیوں بلایا جاتا تھا؟ صرف تماشا دیکھنے؟ عوام کو بلایا ہی اس لیے جاتا تھا کہ وہ اس طاقت کے مظاہرے کو دیکھیں، خوفزدہ ہوں، اس سزا کے گواہ بنیں اور کسی حد تک اس رسم میں شریک بھی ہوں. لیکن عوام کا رد عمل ہمیشہ وہ نہیں ہوتا تھا جو حکومت چاہتی تھی. کبھی کبھی وہ مجرم کے لیے ہمدردی ظاہر کرتے تھے، اس کے حق میں نعرے لگا دیتے تھے. اچھا، مطلب حکومت کے خلاف. جب کسی غریب کو چھوٹی سی بات پر سخت سزا ملتی تھی، جبکہ امیر بچ جاتے تھے، یا چھوٹے موٹے گھریلو جرائم پر شدید سزائیں دی جاتی تھیں، تو وہ باقاعدہ بغاوت کر دیتے تھے، مجرم کو چھڑانے کی کوشش کرتے تھے، جلاد پر حملہ کر دیتے تھے. اس لیے یہ جو پھانسی کا تماشا تھا نا، یہ اکثر حکومت کے لیے ایک سیاسی خطرہ بھی بن جاتا تھا. یہ لوگوں میں اور مجرموں میں ایک قسم کی یکجہتی پیدا کر سکتا تھا حکومت کے خلاف. اور ان پھانسیوں کے قصے، کہانیاں بھی تو بہت چھپتی تھی نا؟ جی ہاں، یہ جو براڈ شیٹس اور پیمفلیٹس ہوتے تھے، ان میں مجرم کی زندگی کی کہانیاں، اس کے آخری الفاظ، یہ سب فوراً چھپ کر بکتا تھا. ظاہری مقصد تو یہی تھا کہ لوگوں کو عبرت ہو اور سزا کو جائز ثابت کیا جائے، لیکن اس کا نتیجہ کبھی کبھی الٹا بھی نکلتا تھا. ان کہانیوں میں مجرم اکثر ایک ہیرو بن کر ابھر سکتا تھا، وہ جو قانون کو چیلنج کرتا ہے، جو امیروں کے خلاف لڑتا ہے. تو یہ جو لٹریچر تھا، یہ ایک طرف تو حکومت کا پروپیگنڈا تھا، لیکن دوسری طرف یہ لوگوں کی دلچسپی اور شاید ان کی مزاحمت کی یاد کو بھی محفوظ رکھتا تھا. ایک کشمکش تھی اس میں. لیکن پھر یہ کرائم لٹریچر کا انداز بدل گیا ہے نا؟ ہاں بالکل، وقت کے ساتھ اس کی نوعیت بدلی. وہ جو عوامی قسم کا مجرم ہیرو تھا وہ غائب ہو گیا، اس کی جگہ لے لی ذہین مجرموں نے، اور ان کا پیچھا کرنے والے جو سراغ رساں تھے، جو ڈیٹیکٹیوز تھے، ان کے درمیان ذہنی مقابلے کی کہانیوں نے. جرم اب جیسے اشرافیہ کا، اپر کلاس کا ایک کھیل بن گیا. فوکس اب مجرم کے جسم اور اس کی سرعام سزا کے تماشے سے ہٹ کر اس کی شخصیت، اس کے ذہن، اس کے مقاصد پر چلا گیا. چلے اب ہم بات کرتے ہیں پارٹ 2، پنشمنٹ کے پہلے حصے، جنرلائزڈ پنشمنٹ پر. تو 18ویں صدی کے آخر میں نا عوامی سزاؤں پر شدید اعتراضات اٹھنے لگے. مطلب جیسے اذیت دینا یا سرعام پھانسی. لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ نہ صرف ظالمانہ ہے، شرمناک ہے، بلکہ خطرناک بھی ہے. وہ ہجوم میں تشدد بھڑکا سکتا تھا. صحیح. تو ایک نیا خیال زور پکڑ رہا تھا کہ سزا کو زیادہ انسانی ہونا چاہیے، کم از کم مجرم کی انسانیت کا تو خیال رکھا جائے.
ہاں، لیکن یہ انسانیت والی بات جو ہے نا، یہ بڑی دلچسپ ہے۔ یہ اصل میں مجرم سے ہمدردی کے بارے میں اتنا نہیں تھا اچھا۔ جتنا کہ بادشاہ کے سزا دینے کے وہ جو بے لگام اختیار تھا نا، اس پر ایک حد لگانے کی کوشش تھی۔ او، یعنی انسان خود طاقت کے استعمال کا ایک پیمانہ بن گیا۔ اصل سوال پھر یہ تھا کہ اچھا، سزا دیتے وقت انسانیت اور جرم کے تناسب کے بیچ توازن کیسے لایا جائے؟ اصول تو اہم تھا، مگر اس کی کوئی واضح شکل نہیں تھی، کوئی ڈیفینیشن نہیں تھی۔ وہ کم ہو رہے تھے، اب چوری، فراڈ یعنی جائیداد کے خلاف جرائم بڑھ رہے تھے۔ جی لگتا ہے مجرم بھی زیادہ سیانے اور منظم ہوتے جا رہے تھے۔ بالکل، اور اس تبدیلی کے پیچھے دیکھیں معاشی ترقی بھی تھی، جائیداد کی اہمیت بڑھ رہی تھی، اور ہاں، قوانین بھی سخت ہو رہے تھے اور پولیسنگ وہ بھی بہتر ہو رہی تھی۔ صحیح ہے۔ تو پرانے نظام انصاف پر جو تنقید تھی وہ صرف ظلم کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس کی بے ترتیبی، irregularity جو تھی، اچھا، اور طاقت کی غلط تقسیم کی وجہ سے تھی۔ یعنی مسئلہ صرف سزاؤں کا وحشیانہ ہونا نہیں تھا۔ نہیں، مسئلہ اس سے زیادہ گہرا تھا۔ دیکھیں، عدالتیں اتنی زیادہ تھیں، اختیارات آپس میں ٹکراتے تھے، ذاتی مفاد چلتا تھا، اور اوپر سے بادشاہ وہ جب چاہتا معافی دے دیتا، مداخلت کر دیتا، تو انصاف کا پورا عمل ہی بے معنی سا ہو جاتا تھا۔ تو اصل مسئلہ بادشاہ کی وہ لامحدود طاقت تھی۔ بالکل، وہی تھی سپر پاور جو الجھن پیدا کر رہی تھی۔ تو اصلاح کا مقصد صرف سزاؤں کو نرم کرنا نہیں تھا، بلکہ سزا دینے کے پورے نظام کی ایک نئی معیشت بنانا تھا۔ معیشت کس طرح کی؟ مطلب اسے زیادہ منظم بنانا، زیادہ کارآمد، زیادہ مستقل، اور ہاں، کم خرچ بھی۔ یوں سمجھے جیسے کسی سسٹم کو آپٹیمائز کرنا ہو۔ اچھا، اور اسی دوران وہ غیر قانونی کاموں کا تصور بھی بدل رہا تھا، ہے نا؟ پہلے تو ہر طبقے کے لیے کچھ نہ کچھ غیر قانونی کام ایسے تھے جنہیں برداشت کر لیا جاتا تھا۔ ہاں بالکل، مگر جب سرمایہ داری بڑھی تو جو نیا بورجوا طبقہ ابھرانا، جی، اسے حقوق کی خلاف ورزی جیسے ٹیکس چوری یا فراڈ، وہ تو شاید کچھ حد تک قابل قبول تھی، لیکن اپنی جائیداد کے خلاف، زمین، سامان، فیکٹری کا مال، اس کے خلاف چوری بالکل برداشت نہیں تھی۔ تو چوری گویا نچلے طبقے کا جرم بن گئی اور اسے سختی سے کچلنا ضروری سمجھا گیا۔ بالکل، وہ لیٹروسائن کی مثال ہے نا۔ ہاں، وہی جو آوارہ گردوں کے لیے سخت سزا بھی مانگ رہا تھا اور بادشاہ کے اختیارات کم کرنے کی بات بھی کر رہا تھا۔ جی بالکل وہی۔ تو اسی ماحول میں سزا کے نئے اصول بنے۔ اب سزا کا مقصد بادشاہ کا بدلہ لینا نہیں رہا، بلکہ معاشرے کو بچانا اور مستقبل میں جرائم کو روکنا تھا۔ اچھا، وہ آخری جرم والی مثال ہے نا، یعنی کوئی ایسا جرم جو اتنا انوکھا ہو کہ دوبارہ ہو ہی نہ سکے۔ ایسے جرم کی سزا کا جواز ماضی کی ہول ناکی میں نہیں، بلکہ اس بات میں دیکھا گیا کہ کیا یہ سزا مستقبل میں ایسے جرائم کو روکے گی۔ تو سزا ایک طرح سے اثرات پیدا کرنے کا فن بن گئی۔ بالکل، آرٹ آف ایفیکٹس، ایک ایسی ٹیکنیک جو براہ راست جسم کے بجائے نشانیاں، سائنس اور خیالات کے ذریعے کام کریں۔ تو یہ نشانیاں بنانے کی ٹیکنیک یا سیمیوٹک ٹیکنیک یہ کیسے کام کرتی تھی؟ اس کے اصول کیا تھے؟ اس کے کچھ بنیادی اصول تھے۔ پہلا، کم از کم مقدار، یعنی سزا کا نقصان جرم کے فائدے سے بس ذرا سا زیادہ ہو، تاکہ مجرم کو لگے کہ فائدہ نہیں ہے۔ بالکل۔ دوسرا، کافی تصوراتی ہونا، مطلب جسمانی تکلیف سے زیادہ سزا کا خیال، اس کا تصور اہم ہے۔ سزا کا اصل میدان جسم نہیں، ذہن بن گیا۔ تیسرا، ثانوی اثرات، سزا کا سب سے زیادہ اثر ان پر ہونا چاہیے جنہوں نے جرم نہیں کیا، تاکہ وہ عبرت پکڑیں۔ اچھا، دوسروں کے لیے مثال۔ جی۔ چوتھا، کامل یقینی ہونا، جرم اور سزا کے بیچ ایک لازمی تعلق کا احساس ہو، مطلب واضح قانون، کوئی معافی نہیں، اچھی پولیسنگ، شفاف مقدمہ، یعنی بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ بالکل۔ پانچواں، عام سچائی، جرم کا ثبوت تشدد سے نہیں بلکہ عام فہم، منطقی اور سائنسی طریقوں سے ہو، کوئی اذیت نہیں، کوئی قانونی پیچیدگیاں نہیں۔ ٹھیک۔ اور چھٹا، بہترین تخصیص، تمام جرائم کی درجہ بندی ہو، کوڈیفیکیشن ہو، لیکن سزا دیتے وقت مجرم کی انفرادی حالت، پس منظر، نیت، عادی مجرم ہے یا نہیں، اس کو بھی دیکھا جائے۔ تو گویا سزا کا پورا مرکز ہی بدل گیا، جسم اور تماشے سے ہٹ کر ذہن، خیالات اور نشانیوں کی طرف۔ یہ طاقت استعمال کرنے کا ایک زیادہ ہوشیار طریقہ تھا۔ بالکل، اور اس سے مجرم کو دیکھنے کے دو نئے زاویے بنے۔ ایک طرف
وہ معاشرے کا دشمن ہے، باہر والا، غیر معمولی، ایبنارمل۔ دوسری طرف وہ ایک شے ہے، ایک آبجیکٹ ہے، جسے سمجھنا ہے، ناپنا ہے، منظم کرنا ہے۔ اچھا، یہ جو مجرم کو ایک معروضی شے بنانے کا رویہ ہے نا، یہ طاقت کی انہی نئی ٹیکنیکوں سے نکلا۔ وہ آئیڈیالوگز جیسے مفکرین تھے جی، جو مفادات، نمائندگی اور علامات پر زور دیتے تھے، انہوں نے اس نظریاتی طاقت کی بنیاد رکھی، یعنی ذہنوں پر قابو پا کر جسموں کو کنٹرول کرنا۔ تو یہ نیا نظام آ گیا پھر؟ ہاں، مگر یہ کہانی کا اختتام نہیں تھا۔ یہ نظام بھی حتمی نہیں تھا۔ جلد ہی ایک نئی سیاسی انیٹمی ابھرے گی، جس میں جسم ایک بار پھر لیکن بالکل نئے انداز میں مرکزی حیثیت اختیار کر لے۔ اور اب ہم بات کریں گے پارٹ 2 پنشمنٹ کے دوسرے حصے دا جینٹل وے ان پنشمنٹ پر۔ تو یہ سزا کا ایک نیا فن تھا، ہے نا؟ ایک ایسی ٹیکنالوجی جو مطلب نمائندگی پر زیادہ زور دے رہی تھی۔ جی، خیال یہ تھا کہ جرم سے زیادہ سزا کا تصور ہی اتنا ناگوار ہو کہ وہ روک دے، بالکل۔ جیسے تصورات کی کوئی جنگ ہو رہی ہو۔ ہاں، اور اہم بات یہ تھی کہ سزا اور جرم کا جوڑ ہے نا، وہ ایسے ہی مطلب من مانا نہ لگے، آربیٹریری نہ ہو، اچھا، بلکہ لگے کہ یہ قدرتی ہے۔ سزا جرم سے ہی نکلی ہوئی لگے، تاکہ دماغ جو ہے وہ جرم سوچے تو فوراً سزا یاد آئے اور رک جائے۔ تو مثالی سزا وہ تھی جو ایک طرح سے جرم کی نشانی، اس کی علامت بن جائے۔ اچھا، تو سزا دینے والی طاقت جو ہے وہ ایک طرح سے فطرت کے پیچھے چھپ جائے۔ بالکل بالکل، کہ یہ تو بس فطری نتیجہ ہے۔ یہ تو بڑا دلچسپ ہے۔ تو اس کی مثالیں کیا تھیں؟ مطلب مصلحین کیا سوچ رہے تھے؟ کئی مثالیں تھیں، جیسے اگر کوئی عوامی آزادی کا غلط استعمال کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس سے آزادی چھین لو۔ اچھا، یا کوئی عوامی عہدے کا غلط استعمال کر رہا ہے تو اس کے شہری حقوق معطل کر دو۔ لیپیتیے نے تو خاص طور پہ کہا تھا کہ بھئی جرم اور سزا میں نا بالکل ٹھیک ٹھیک تعلق ہونا چاہیے۔ ٹھیک ٹھیک تعلق۔ ہاں، یعنی تشدد کیا ہے تو جسمانی تکلیف دو، سستی کی ہے، کاہلی دکھائی ہے تو سخت محنت کرواؤ، کوئی ذلیل کام کیا ہے تو سزا بھی رسوائی والی ہو۔ لیکن یہ جسمانی تکلیف وغیرہ یہ سن کر تو تھوڑا وہ پرانے زمانے کی اذیتوں جیسا نہیں لگتا؟ ہاں، لگتا تو ہے، بظاہر لگتا ہے، لیکن فرق تھا۔ یہاں مقصد انتقام لینا نہیں تھا۔ اچھا، مقصد تھا علامت، سائن کو واضح کرنا، شفاف بنانا، ایک ایسا تعلق بنانا جو حواس کو فوراً سمجھ آئے، جیسے ایک آپ کہہ لیں معقول جمالیات۔ معقول جمالیات، ریزنیبل ایستھیٹک۔ جی، یعنی منطقی ہو، سمجھ میں آئے، خوبصورت لگے اپنے منطقی ہونے میں، نہ کہ بس بے معنی ظلم ہو۔ میکینکس آف فورسز، وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ جرم کی طرف کون سی خواہش، کون سی قوت کھینچ رہی ہے، اس خواہش کو کمزور کرنا ہے، اور دوسری طرف سزا کا جو خوف ہے اس کو بڑھانا ہے، یعنی جڑ پہ حملہ کرنا ہے۔ بالکل۔ جیسے مثال دی کہ آوارہ گردی کیوں ہوتی ہے؟ اکثر کاہلی کی وجہ سے۔ تو علاج کیا؟ جبری مشقت، بالکل۔ کام پر لگا دو۔ اچھا، یعنی جو قوت جرم کروا رہی ہے اسی کو اسی کے خلاف استعمال کر لیا۔ بالکل وہی۔ اگر غرور ہے، تکبر ہے جس کی وجہ سے جرم ہوا، تو سزا ایسی دو کہ تذلیل ہو۔ بیکاریہ نے بھی یہی کہا تھا کہ جو جنونی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، فینیٹکس، ان کو جسمانی سزا دینے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو الٹا فخر کریں گے۔ صحیح، ان کو طنز سے، شرم سے، ذلت سے مارو، وہ زیادہ مؤثر ہے۔ زبردست۔ اچھا، اور پھر وقت کا استعمال بھی تھا، ٹیمپورل ماڈیولیشن، سزا مطلب ایک جیسی نہ رہے۔ جی ہاں، لیپیلیے نے یہ تجویز دی تھی کہ سزا کے مراحل ہوں۔ مراحل؟ ہاں، مطلب وقت کے ساتھ شدت کم ہو، جیسے قید تنہائی سے شروع کیا، پھر تھوڑی نرم قید، پھر عام قید۔ سزا کا جو دورانیہ ہے نا، وہ سزا کے اثر کو بڑھانے میں مدد دے، یہ نہ ہو کہ بس کاٹنی ہے۔ یہ تو سارا فوکس مجرم کر لگ رہا ہے۔ کیا اس میں دوسروں کے لیے بھی کچھ تھا؟ مطلب عوام کے لیے؟ ہو بالکل، یہ چوتھا نکتہ تھا۔ سزا صرف مجرم کے لیے تھوڑی ہے، یہ تو ایک عوامی سبق ہے۔ اچھا، اس کی جو رکاوٹ ڈالنے والی علامتیں ہیں نا، آبسٹیکل سائنز، وہ تیزی سے سب تک پھیلنی چاہیے۔ تاکہ سب سبق سیکھیں۔ ہاں، اور ہر شہری یہ سمجھے کہ سزا ہونا اس کے اپنے مفاد میں ہے، اسی لیے خفیہ سزاؤں کا کوئی تصور نہیں تھا اس نظریے میں۔ اچھا، اسی لیے شاید وہ عوامی کاموں والی بات تھی، پبلک ورکس، کہ مجرم کو معاشرے کے لیے مفید بنا دو۔ جی بالکل، اس سے دو فائدے تھے۔
ایک تو معاشرے کو محنت مل گئی، ٹھیک. دوسرا وہ مجرم خود ایک چلتی پھرتی نشانی بن گیا. جرم و سزا کا تعلق سب کو یاد دلاتا رہے. اور پانچواں نقطہ تھا تشہیر کا، پبلسٹی کا. لیکن وہ دہشت پھیلانے والی تشہیر نہیں. نہیں، بالکل نہیں. مقصد یہ تھا کہ جیسے ایک کتاب کھولی جا رہی ہے جسے سب پڑھ سکیں. لیپلٹیئر کی تو تجویز تھی کہ مہینے میں ایک دن لوگ جا کر قیدیوں سے ملیں. ملے؟ ہاں، اور دروازے پر لکھا ہو اس کا نام، اس کا جرم، اس کی سزا. لوگ پڑھیں، سزا ایک قسم کا سکول بن جائے، نہ کہ وہ پرانا خوفناک تماشا. اچھا. یہاں تک کہ بچوں کو بھی لے جانے کا خیال تھا کہ وہ دیکھیں اور شہریات کا سبق سیکھیں. واہ. تو اس سب کا پھر چھٹا نتیجہ یہ نکلا کہ جو جرم کی ایک روایتی شان و شوکت تھی وہ ختم ہو جائے. بالکل. مجرم کو ہیرو نہیں ہے، وہ بس ایک بدقسمت شخص ہے جسے دوبارہ معاشرے کے قابل بنانا ہے. لوگوں کی عام بات چیت میں بھی قانون کی حمایت والی باتیں وہ علامت گردش کریں. ایک سزا دینے والا شہر کا تصور ابھرتا ہے. پیونیٹیو سٹی. ہاں، جہاں ہر طرف قانون اور سزا کی چھوٹی چھوٹی یاد دہانیاں ہوں، تھیٹر کی طرح مگر سنجیدہ. یہ سب تو بڑا مربوط نظام لگتا ہے، لیکن مجھے حیرانی اس بات پر ہے کہ یہی مصلحین جیل کے تو سخت خلاف تھے. ہاں، وہ کہتے تھے یہ جرائم سے مطابقت نہیں رکھتی، عوام پر اثر نہیں ڈالتی، بیکار ہے، مہنگی ہے، قیدی بگڑ جاتے ہیں، گارڈ ظالم ہوتے ہیں. بالکل. یہی تو سب سے بڑا تضاد ہے. اتنی زبردست تھیوری، اتنی تنقید جیل پر، اور پھر ہوا کیا؟ کیا ہوا؟ بہت جلد قید ہی سب سے عام، سب سے بنیادی شکل بن گئی. لیپیلیے نے جو اپنا بل پیش کیا تھا نا، جی. اس میں بھی ٹھیک ٹھیک تعلق کا اصول تو تھا، لیکن عملی سزائیں زیادہ تر قید کی ہی مختلف شکلیں تھیں. قید تنہائی، سخت قید، عام قید. اچھا. اور صرف فرانس میں نہیں، ٹسکنی، آسٹریا، ہر جگہ یہی ہوا. لیکن قید تو ایک تو پہلے اتنی مرکزی سزا نہیں تھی، ہے نا، اور دوسرا یہ تو بادشاہ کی منمانی، اس کے ظلم کی علامت سمجھی جاتی تھی، لیٹس دا کشے وغیرہ. بالکل صحیح. قید یا تو کسی کو بس پکڑ کر رکھنے کے لیے تھی، یا کبھی کبھار متبادل سزا کے طور پر. اور ہاں، وہ جو کہیز دے دولیانس تھیں، شکایات کی کتابیں انقلاب سے پہلے، ان میں تو صاف صاف جیل کو شاہی استبداد، ڈسپوٹزم کہہ کر مسترد کیا گیا تھا. تو پھر یہ اتنی جلدی، اتنی آسانی سے مرکزی قانونی سزا کیسے بن گئی؟ سب سے عام وضاحت تو وہ بڑے بڑے ماڈل قید خانوں کی دی جاتی ہے. جی، جیسے ایمسٹرڈیم کا راسپویس، غینٹ کا قید خانہ، انگلینڈ کے کچھ ماڈلز، اور خاص طور پر فلاڈیلفیا کی والنٹ اسٹریٹ جیل. ہاں. ان ماڈلز نے ایک نیا آئیڈیا پیش کیا. ان کے کچھ بنیادی اصول تھے. کیا اصول تھے؟ جیسے سزا کی مدت فکس نہیں، بلکہ قیدی کا رویہ پر منحصر ہو، کام لازمی ہو، کچھ اجرت بھی ملے شاید، وقت کا سخت شیڈیول ہو، مسلسل نگرانی ہو، مذہبی اور اخلاقی تعلیم ہو. غینٹ میں تو کام کو معیشت سے جوڑا گیا تھا، انگلینڈ میں تنہائی پر زور تھا اصلاح کے لیے. اور مقصد فرد کی مکمل تبدیلی تھا، جسم، عادتیں، ذہن، سب کچھ. بالکل. اور والٹ اسٹریٹ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر قیدیوں کے بارے میں باقاعدہ معلومات، ایک طرح کا علم جمع کرنے کا نظام تھا. تو یہ جو مصلحین کے نظریات تھے اور یہ جو قید خانوں کے ماڈل تھے، ان میں کچھ چیزیں تو ملتی جلتی لگتی ہیں. اصلاح پر زور، سزا کو فرد کے مطابق ڈھالنا، لیکن پھر بھی فرق بہت بڑا لگتا ہے. فرق بہت بنیادی تھا. فرق تھا ٹیکنالوجی کا. رسائی کا طریقہ الگ تھا. اچھا، کیسے؟ مصلحین زور دے رہے تھے نمائندگی پر، علامات پر، سائنس پر، جو عوامی شعور پر، ذہنوں پر کام کریں. ٹھیک ہے. جبکہ قید خانے جو تھے وہ براہ راست جسم پر، وقت پر، عادات پر کام کر رہے تھے. کس ذریعے سے؟ جبری مشقوں سے، کوریشن ایکسرسائزز. ان کا مقصد صرف قانون کی پابندی کرنے والا شہری، جوریڈیکل سبجیکٹ بنانا نہیں تھا. ان کا مقصد تھا ایک مکمل طور پر اطاعت گزار فرد، اوبیڈینٹ سبجیکٹ تیار کرنا. اور اس جبری تکنیک کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ سزا ایک بار پھر سے خفیہ ہو گئی، بند دروازوں کے پیچھے خود مختار ادارہ بن گئی. بالکل، جو مصلحین کے شفافیت اور عوامی شرکت کے اصولوں کے بالکل خلاف تھا. یہ تو پرانے نظام کی یاد دلا رہا تھا جہاں طاقت خفیہ اور منمانی تھی. تو آخر میں ہمارے پاس سزا کی طاقت کے 3 الگ الگ ماڈل آ جاتے ہیں. جی بالکل. پہلا، بادشاہی قانون والا، جسم پر نشان لگانا، دہشت کا تماشا، خود مختاری کا اعلان. دوسرا، مصلحین کا آئیڈیل،
علامات کا کھیل، نمائندگی، عوامی سبق، قانونی شہری کی بحالی۔ اور تیسرا؟ تیسرا قید خانہ، فرد پر براہ راست جبر، جسم کی تربیت، عادات کی تشکیل، ایک خفیہ خود مختار ادارہ جو فرد کو اندر سے بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سزا دینے کی طاقت کی 3 مختلف ٹیکنالوجیز ہیں۔ اب ہم بات کریں گے پارٹ 3 ڈسپلن کے پہلے حصے، ڈوسائل باڈیز پر۔ تو دیکھیں، 17ویں صدی کے شروع میں ایک آئیڈیل سپاہی کا جو تصور تھا وہ بہت الگ تھا۔ اسے کہتے ہیں کہ دور سے ہی پہچان لیتے تھے۔ ہاں، اس کی جو قدرتی نشانیاں ہوتی تھیں، طاقت کی، ہمت کی۔ بالکل، اس کا جسمی سب کچھ تھا، اس کی شان، اس کی بہادری کا نشان۔ لیکن پھر 18ویں صدی کے آخر میں آ کے یہ تصور بدل گیا۔ جی بالکل بدل گیا۔ سپاہی ایک ایسی چیز بن گیا جسے آپ کہہ سکتے ہیں بنایا جا سکتا ہے۔ مطلب ایک عام سے جسم کو لے کر، ہاں، جسے شاید پہلے نااہل سمجھا جاتا ہو، اسی کو تربیت دے کر ایک مخصوص قسم کی ایک مشین میں بدلا جا سکتا تھا۔ یہ بڑا آہستہ آہستہ ہونے والا عمل تھا۔ مطلب پوری ٹریننگ، پورا پروسیس۔ ہاں، ایک مسلسل پروسیس، جسم کے ہر حصے کو کنٹرول کرنا، اسے لچکدار بنانا، ہمیشہ تیار رکھنا، یہ چیزیں عادت بن جاتی تھیں، بالکل آٹومیٹک۔ گویا وہ فوکو کہتے ہیں کسان سے سپاہی کی شکل دے دی گئی۔ بالکل، اور یہی وہ کلاسیکل دور ہے جب جسم کو طاقت کا صرف نشان نہیں بلکہ طاقت کے استعمال کا ہدف سمجھا گیا۔ جسم پر توجہ بہت بڑھ گئی تھی۔ اچھا، تو یہ جو توجہ تھی، اس کا مطلب تھا کہ جسم کو مینیپولیٹ کرنا ہے، شیپ کرنا ہے، ٹرین کرنا ہے۔ جی ہاں، ایک ایسا جسم جو حکم مانے، جو فوراً رسپانس دے، جو نئے ہنر سیکھ سکے، اپنی طاقت بڑھا سکے۔ وہ جو انسان ایک مشین کا کانسیپٹ ہے نا، ہاں سنا ہے۔ وہ اسی دور میں 2 سطح پر ڈیولپ ہوا۔ ایک تھی ایناٹومیکل میٹافزیکل، جس کی طرف دیکارٹ نے اشارہ کیا تھا، اور دوسری تھی ٹیکنیکو پولیریکا، یعنی جو قواعد، جو ریگولیشنز ہمیں فوج میں، اسکولوں میں، ہاسپٹلز میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ دونوں لیولز، فلسفیانہ اور عملی، یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ لامیٹری کی بات آتی ہے یہاں۔ ہاں، لامیٹری کی کتاب لانگ مشین میں یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ ایک طرف تو وہ روح کو مٹیریلزم کے ذریعے ایکسپلین کرتے ہیں، دوسری طرف وہ ٹریننگ کا ایک جنرل تھیوری دیتے ہیں۔ اور اس تھیوری کے سینٹر میں کیا تھا؟ اس کے مرکز میں ہے ڈوسیلٹی، یعنی فرما برداری یا سدھائے جانے کی صلاحیت۔ یہی ڈوسیلٹی ہے جو انالیسس والے جسم کو مینیپولیٹ کیے جانے والے جسم سے جوڑتی ہے۔ تو ڈوسائل جسم وہ ہے جسے قابو کیا جا سکے، استعمال کیا جا سکے۔ بالکل، اور امپروو بھی کیا جا سکے، جسے تبدیل کر کے بہتر بنایا جا سکے۔ لیکن جسم کو کنٹرول کرنے کی کوشش تو شاید پہلے بھی ہوتی ہوگی نا؟ تو پھر 18ویں صدی کے ان طریقوں میں، ان ڈسپلنز میں نیا کیا تھا؟ اہم سوال ہے۔ ہاں، کنٹرول پہلے بھی تھا، لیکن ٹیکنیکس میں کچھ خاص باتیں تھیں۔ پہلا فرق تھا اسکیل کا۔ اب جسم کو ہول کے طور پر نہیں بلکہ پارٹس میں۔ ہاں، ریٹیل میں کنٹرول، فوکو کہتے ہیں، یعنی انڈیویجول لیول پر بہت باریکی میں ایک سٹل قسم کا دباؤ جو موومنٹس، جیسچرز، پوسچر، سپیڈ، ان سب چیزوں تک پہنچتا تھا۔ اچھا، اور دوسرا فرق تھا کنٹرول کا آبجیکٹ۔ مقصد صرف ظاہری بیہیویئر نہیں تھا، بلکہ حرکات کی اکانومی، ان کی ایفیشنسی، ان کی اندرونی تنظیم کو بہتر کرنا تھا۔ ٹھیک۔ اور تیسرا فرق موڈیلٹی یعنی طریقہ کار کا تھا۔ جی، یہ کنٹرول مسلسل تھا، کانسٹنٹ، صرف رزلٹ کو نہیں دیکھتا تھا بلکہ پورے ایکٹیویٹی کے پروسیس کو مانیٹر کرتا تھا، اور یہ سب ایک کوڈ کے مطابق ہوتا تھا۔ کوڈ؟ کیسا کوڈ؟ ایسا کوڈ جو وقت، جگہ، حرکت، ان سب کو بہت ہی باریکی سے ڈیوائیڈ کرتا تھا۔ انہی طریقوں کو فوکو ڈسپلنز کہتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ تو یہ ڈسپلنز پہلے سے جو طریقے تھے، جیسے غلامی یا فیوڈلزم، ان سے الگ تھے؟ ہاں، بالکل الگ تھے۔ دیکھیں، بہت سے ڈسپلنری طریقے پہلے سے تھے، خانقاہوں میں، فوجوں میں، ورکشاپس میں، مگر 17ویں 18ویں صدی میں یہ کنٹرول کا ایک جنرل فارمولا بن گئے۔ کیسے الگ تھے؟ غلامی سے اس لیے الگ تھے کہ یہ جسم کی ملکیت پر بیسڈ نہیں تھے۔ سروس یا خدمت گزاری سے بھی الگ تھے کیونکہ وہ ایک ٹوٹل نان اینالیٹیکل قسم کا کنٹرول تھا، اور فیوڈلزم سے بھی مختلف، جہاں کنٹرول دور کا تھا۔ تو ڈسپلن کا فوکس زیادہ مائکرو تھا۔ ہاں، ڈسپلن کا فوکس جسم کی باریک حرکات، اس کی کیپیبلٹیز پر تھا۔
اس کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ ایک آرٹ آف دا ہیومن باڈی پیدا ہوئی، ہارٹ آف دا ہیومن باڈی، جی، جس کا مقصد صرف سکلز بڑھانا یا صرف قابو کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا ریلیشن بنانا تھا جس میں جسم جتنا یوزفل ہو اتنا ہی ڈوسائل بھی ہو، اور وائس ورسا۔ یعنی یوزفلنس اور اوبیڈینس دونوں ساتھ ساتھ بڑھیں۔ بالکل، یہ کنٹرول کی ایک ایسی پالیسی تھی جو جسم کے اندر تک کام کرتی تھی، اس کے ایلیمنٹس، جیسچرز، بیہیویئر سب کو کیلکولیٹ کر کے مینیپولیٹ کرتی تھی، گویا ایک پولیٹیکل اناٹمی بن رہی تھی۔ پولیٹیکل انیٹمی جو میکینکس آف پاور بھی تھی۔ ایگزیکٹلی، اور یہی ڈسپلن ڈوسائل جسم پیدا کرتا ہے، وہ جسم جو محکوم بھی ہے اور مشق شدہ بھی۔ تو اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ڈسپلن جسم کی طاقت کو آپ کہہ سکتے ہیں 2 حصوں میں بانٹ دیتا ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک طرف تو وہ جسم کی طاقت کو اکنامک سینس میں یوٹیلیٹی کے لیے بڑھاتا ہے، دوسری طرف اسی طاقت کو پولیٹیکل سینس میں اوبیڈینس کے لیے کمزور کرتا ہے یا اس کا رخ موڑ دیتا ہے۔ مطلب طاقت کو جسم سے سیپریٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں، ایک طرف وہ کیپیبلٹی یا اسکل بن جاتی ہے جسے انہینس کرنا ہے، اور دوسری طرف اس سے جو انرجی نکلتی ہے اسے کنٹرول کر کے ایک سخت قسم کی سبجوگیشن میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ جو نئے طریقے تھے کنٹرول کے، یہ پولیٹیکل اناٹومی، یہ کیسے ڈیولپ ہوئی؟ کوئی ایک انوینٹر تھا اس کا؟ نہیں، فوکو کہتے ہیں کہ اسے اچانک ہوئی ڈسکوری نہ سمجھیں، یہ اصل میں بہت سے چھوٹے چھوٹے سکیٹرڈ پروسیسز تھے، الگ الگ جگہوں پر الگ ضرورتوں کے تحت شروع ہوئے۔ اچھا، تو یہ آرگینک طریقے سے ڈیولپ ہوئے؟ ہاں، یہ طریقے ملے، ریپیٹ ہوئے، ایک دوسرے سے سیکھا گیا، ایک دوسرے کو سپورٹ کیا، اور پھر آہستہ آہستہ مل کر ایک جنرل میتھڈ بن گیا۔ اس کی کچھ مثالیں دے سکتی ہیں؟ کہاں کہاں یہ استعمال ہوئے شروع میں؟ جی، یہ سیکنڈری تعلیم میں کافی پہلے آ گئے تھے، پھر پرائمری سکولز میں بھی، آہستہ آہستہ ہاسپٹلز کی سپیس کو بھی انہوں نے شیپ کیا، اور کچھ ہی ڈیکیڈز میں ملٹری آرگنائزیشن کو بھی انہی لائنز پر ریسٹرکچر کیا گیا۔ اور وجہ کیا بنتی تھی ان کو اپنانے کی؟ اکثر فوری ضرورتیں، کوئی نئی انڈسٹریل انوویشن ہو گئی، کوئی ایپیڈیمک پھیل گیا، یا پھر رائفل کی ایجاد نے ملٹری ٹریننگ کو بدل دیا، ایسی چیزیں ٹریگر بن جاتی تھیں۔ تو یہ جو ڈیٹیل پر فوکس ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ اور ان کو کنٹرول کرنے کا سیاسی شعور، یہی کلاسیکل دور کی پہچان بنی۔ جی ہاں، یہ مائکرو لیول آبزرویشن اور یہ پولیٹیکل اویئرنیس کہ ان چھوٹی چیزوں کو کنٹرول کر کے انسانوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اسی سے پورا ایک سیٹ آف ٹیکنیکس، نالج، ڈیٹا سب کچھ ابھرا۔ اور شاید انہی چھوٹی چیزوں سے ماڈرن انسان بنا۔ شاید مارشل دی سیکس کا وہ کال ہے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈیٹیلز پر دھیان دینا کم عقلوں کا کام ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہی بنیاد ہے، اور بنیاد کے اصولوں کے بغیر کچھ نہیں بن سکتا۔ تو ڈسپلن اصل میں ڈیٹیل کی پولیٹیکل اناٹمی ہے، جس کا مقصد ایک بکھری ہوئی کراؤڈ کو ایک آرگنائزڈ یوزفل ملٹیپلسٹی میں بدلنا ہے۔ اس کراؤڈ کو جو شاید پہلے کنفیوز تھی، بیکار تھی یا خطرناک بھی ہو سکتی تھی۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ ہاں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ کس طرح جسم کو اس حد تک قابو کرنے اور اسے مفید بنانے پر فوکس کرنے والے ان شروعاتی ڈسپلنز نے نہ صرف اداروں کو شیپ کیا، فوج، سکول، فیکٹری وغیرہ، بلکہ ہمارے اپنے بارے میں جو خیالات ہیں، انفرادیت کے بارے میں، سوسائٹی میں ہماری جگہ کے بارے میں، ہمارے تصورات کو بھی بدلا، ان سب کو تشکیل دیا۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا آج بھی یہ ڈوسائل بنانے والے میکینزمز ہماری زندگیوں میں شاید پوشیدہ طریقوں سے کام کر رہے ہیں؟ چلیں اب ہم بات کرتے ہیں پارٹ 3 ڈسپلن کے دوسرے حصے، دا مینز آف کریکٹ ٹریننگ پر۔ تو 17ویں صدی میں والہازن نے کہا کہ ڈسپلن صرف حکم ماننا نہیں ہے، بلکہ یہ کریکٹ ٹریننگ کا فن ہے۔ یعنی طاقت کا مقصد صرف چننا نہیں، اصل میں سکھانا ہے، ٹرین کرنا ہے۔ بالکل، اور یہ ٹریننگ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ کہہ سکتی ہیں لوگوں کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکے، ان کی طاقت کم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ انہیں آرگنائز کرنے کے لیے، تاکہ وہ زیادہ کارآمد ہوں۔ یہ لوگوں کو الگ الگ کرتی ہے، ان کا انالیسس کرتی ہے، اور انہیں چھوٹی چھوٹی یونٹس میں بانٹ دیتی ہے۔ اچھا، تو گویا ڈسپلن ہی فرد کو اس کی شکل دیتا ہے۔ مطلب یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو فرد کو اپنا آبجیکٹ بھی سمجھتی ہے اور اپنا ٹول بھی۔ یہ کوئی بہت واضح دھمکانے والی طاقت نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ مسلسل کام کرتی ہے،
جیسے کوئی اکانومی؟ جی، اور اس کے فوکو نے کچھ خاص ٹولز بتائے ہیں۔ پہلا ہے ہائرارکل آبزرویشن یعنی درجہ بند نگرانی، پھر ہے نارملائزنگ ججمنٹ یعنی معمول پر لانے والا فیصلہ، اور پھر تیسرا ان دونوں کو ملاتا ہے، وہ ہے ایگزامینیشن، امتحان۔ چلیں پہلے ٹول کو دیکھتے ہیں، ہائرارکل آبزرویشن۔ یہاں بنیادی خیال یہ ہے کہ ڈسپلن کے لیے ایک ایسا سسٹم چاہیے جو صرف دیکھنے سے، نگرانی سے کنٹرول قائم کرے۔ ہاں، جیسے کہ نگاہ رکھنا ہی طاقت کا استعمال بن جائے۔ اس کی شاید سب سے اچھی مثال فوجی کیمپ تھی، ایک عارضی شہر جو پوری طرح نگرانی کے اصول پر بنا تھا۔ ہر نظر، ہر اینگل، خیموں کی ترتیب، راستوں کا ڈیزائن، سب اس طرح کے مسلسل دیکھا جا سکے۔ ایک پورا جال تھا گویا۔ بالکل، ایک جال جہاں ہر کوئی نظر میں تھا۔ اسی کو فوکو نے وہ اسپیشل نیسٹنگ آف ہائرارکائزڈ سرویلنس کہا ہے نا، مطلب جگہ کو ہی ایسے ڈیزائن کرنا کہ نگرانی ہر لیول پہ ہو۔ کیمپ ایک قسم کی لیبوریٹری تھی اس کے لیے۔ اور پھر یہی خیال دیکھیں بلڈنگز کے ڈیزائن میں آ گیا۔ ایسی عمارتیں جو صرف شان و شوکت کے لیے نہ ہوں یا قلعوں کی طرح باہر نظر رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ اندر جو لوگ ہیں ان پر تفصیلی نظر رکھنے کے لیے۔ مطلب اندرونی کنٹرول کے لیے، لوگوں کو ہمیشہ ویزیبل رکھنے کے لیے۔ جی، گویا پتھروں سے لوگوں کو فرمانبردار اور پہچاننے کے قابل بنایا جا رہا تھا۔ جیسے ہاسپٹل کی بلڈنگ، اس کو ایک انسٹرومنٹ آف میڈیکل ایکشن کے طور پر ڈیزائن کیا گیا۔ بہتر نگرانی سے بہتر علاج، مریضوں کو الگ رکھنے سے بیماریاں روکنا۔ ہاسپٹل صرف پناہ گاہ نہیں رہا، وہ خود علاج کا حصہ بن گیا۔ بالکل، اور اسی طرح اسکول کی بلڈنگ وہ ایک ایپیریٹس فار ٹریننگ بن گئی۔ جیسے پیرس ڈوورنی نے ایکول ملٹر کو ایک ٹیچنگ مشین کے طور پر سوچا تھا۔ اچھا، اس کے مقاصد کیا تھے؟ مقصد صحت مند جسم، قابل آفیسرز، فرما بردار سپاہی، اور سب سے بڑھ کر اخلاقی کنٹرول، بدکاری اور ہوم جنس پرستی کو روکنا۔ بلڈنگ خود نگرانی کا آلہ تھی۔ چھوٹے کمرے، کوریڈورز، آفیسرز کے کمرے، کھڑکیاں، حتیٰ کہ واش روم کے آدھے دروازے، سب مسلسل نظر رکھنے میں مدد دیتے تھے۔ اور پھر فیکٹریز اور ورک شاپس میں بھی یہی چیز آئی۔ نگرانی اب صرف مال، سامان یا ٹولز کی نہیں رہی، بلکہ اب مزدوروں کی ایکٹیویٹی، ان کی مہارت، ان کے کام کرنے کا طریقہ، ان کی مستعدی، ان کے رویے، سب کی نگرانی شروع ہو گئی۔ ہاں، اور اسی لیے پھر کلرکس، سپروائزرز، فورمن ضروری ہو گئے۔ نگرانی پروڈکشن پروسیس کا ہی حصہ بن گئی۔ مارکس نے اسے کیپٹل کا ایک فنکشن کہا تھا۔ ابتدائی تعلیم میں بھی یہی ہوا۔ جی، بتینکور اور ڈیمیا نے طلبہ میں سے ہی آفیسرز مقرر کیے جو دوسرے بچوں پر نظر رکھتے تھے، تو نگرانی تعلیمی عمل کا، ٹیچنگ پروسیس کا حصہ بن گئی، اس کی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے۔ تو یہ پورا سسٹم بن گیا، ہائرارکیکل، مسلسل، ایکٹیو نگرانی، ایک آٹومیٹک، گمنام طاقت، جیسے کوئی مشین ہو، ہر وقت ہر جگہ موجود، لیکن خاموش، احتیاط سے کام کرنے والی۔ لیکن صرف دیکھنا کافی نہیں تھا۔ دوسرا اہم ٹول تھا نارملائزنگ ججمنٹ، معمول پر لانے والا فیصلہ۔ ہر ڈسپلنری سسٹم کے اندر آپ دیکھیں سزا اور جزا کا ایک چھوٹا سا اندرونی میکینزم کام کرتا ہے۔ اندرونی مطلب یہ قانون کی بڑی عدالتوں سے ہٹ کر ہے۔ یہ روزمرہ کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے قوانین بناتا ہے اور ان کی خلاف ورزی پر سزا دیتا ہے۔ ایک انفرا پینالٹی آپ کہہ سکتی ہیں۔ اچھا، اور یہ کن چیزوں پر لاگو ہوتا ہے؟ بہت سی چیزوں پر۔ وقت کی پابندی، دیر سے آنا، غیر حاضر ہونا، کام سستی کرنا، دلچسپی نہ لینا، رویہ، بدتمیزی، نافرمانی، گفتگو، فضول باتیں کرنا، جسم، غلط پوسچرز، بے قاعدہ حرکات، حتیٰ کہ سیکسویلٹی، ناپاکی، بے حیائی۔ اور سزائیں بھی شاید ویسی چھوٹی ہوتی ہوں گی؟ ہاں، بہت سٹل طریقے استعمال ہوتے تھے، ہلکی پھلکی جسمانی سزا سے لے کر معمولی محرومیوں تک یا چھوٹی موٹی ذلت۔ لیکن یہاں جرم کیا ہے، یہ بات اہم ہے۔ بالکل، یہاں جرم اصل میں اصول سے، نارم سے ہٹ جانا ہے۔ فوجی مجرم ہے اگر وہ مطلوبہ معیار تک نہیں پہنچتا، اسٹوڈنٹ مجرم ہے اگر وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتا،
یہ صرف قانون توڑنا نہیں بلکہ معمول سے ہٹنا ہے۔ تو پھر سزا کا مقصد بدلہ لینا نہیں ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا مقصد فرق کو کم کرنا ہے، یعنی اصلاح کرنا ہے، کریکٹیو ہے یہ۔ سزا خود ایک پریکٹس بن جاتی ہے، ٹریننگ کا زیادہ انٹینسیو روپ۔ سزا دینا مطلب پریکٹس کروانا۔ اور یہ سزا جزا کے سسٹم کا حصہ ہے نا، اکیلے نہیں؟ جی، یہ انعام سزا کے ایک دوہرے نظام کا حصہ ہے۔ اچھے کام پر ریوارڈ، برے پر سزا۔ اس سے رویے اور کارکردگی کو ناپا جاتا ہے، ایک قسم کا کوانٹیٹیو ایرتھمیٹیکل حساب کتاب بن جاتا ہے ہر فرد کا۔ اسکول جسٹس اسی طرح کام کرتا تھا۔ گریڈز یا رینکس کا بھی یہی مقصد تھا پھر؟ ہاں، ان کے دو کردار تھے۔ ایک تو وہ فرق بتاتے تھے، کون بہتر ہے، کس میں زیادہ قابلیت ہے، لیکن وہ سزا اور جزا بھی دیتے تھے۔ ایکول ملٹیر میں یونیفارم میں چھوٹے چھوٹے فرق سے رینک پتہ چلتا تھا، اور ہر رینک کے ساتھ الگ قسم کی سزائیں یا سہولیت جڑی تھیں۔ مقصد کیا تھا اس سب کا؟ مقصد ایک مسلسل دباؤ تھا کہ سب ایک ہی ماڈل کے مطابق ہو جائیں، سب متحد، فرمانبردار، مطالعے اور مشقوں میں توجہ دینے والے اور فرائض کو صحیح انجام دینے والے بن جائیں۔ تو خلاصہ کریں، اگر یہ نارملائزنگ ججمنٹ 5 کام کرتا ہے۔ یہ انڈیویجول ایکٹس کو ایک کلیکٹیو رول سے جوڑتا ہے، یہ لوگوں میں فرق کرتا ہے، انہیں ناپتا ہے، گریڈ کرتا ہے، سب کو ایک جیسا بننے پر مجبور کرتا ہے، اور جو ایب نارمل ہے اس کو نشان زد کرتا ہے۔ یہ نارملائز کرتا ہے۔ صحیح، اور یہ جو عدالتی سزا ہوتی ہے اس سے بالکل الگ ہے۔ عدالت قانون کا حوالہ دیتی ہے، فرد کے بجائے فعل کو دیکھتی ہے، رینکنگ کے بجائے صرف جائز اور ناجائز میں فیصلہ کرتی ہے، اور وہ نارملائز نہیں کرتی بلکہ مذمت کرتی ہے۔ ڈسپلن نے نارمل کی سزا کو جنم دیا۔ اور پھر تیسرا ٹول ایگزامینیشن یا امتحان، یہ پچھلے دونوں کو یعنی نگرانی اور نارملائزنگ ججمنٹ کو ملا دیتا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک ایسی نظر ہے جو نارملائز کرتی ہے، ایک ایسی نگرانی جو کلاسیفائی کرنا، سزا دینا ممکن بناتی ہے۔ یہ فرد پر ایک ویزیبلٹی قائم کرتی ہے جس کے ذریعے ان میں فرق کیا جاتا ہے اور ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہاں طاقت اور علم، پاور اور نالج ایک ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جیسے ہاسپٹل جب ایک ایگزامننگ اپیریٹس بنا تو میڈیسن میں نئی ڈسکوریز ممکن ہوئی۔ اسکول مسلسل امتحان کا مرکز بنا تو ٹیچنگ کا عمل دوہرا ہو گیا۔ یہ علم کے تبادلے کا مسلسل ذریعہ بن گیا، ٹیچر سے اسٹوڈنٹ تک اور اسٹوڈنٹ سے واپس ٹیچر تک۔ اسٹوڈنٹ سے ٹیچر تک کیسے؟ ان کی قابلیت کو جانچنا، ان سے علم نکالنا، یہ بھی تو امتحان کا حصہ تھا۔ اچھا، امتحان نے طاقت کے کام کرنے کا طریقہ بھی بدل دیا۔ پہلے طاقتور نظر آتا تھا، اب طاقت چھپی رہتی ہے اور جن پر لاگو ہوتی ہے انہیں ویزیبل رکھتی ہے۔ بالکل، سبجیکٹس کو دیکھا جانا چاہیے، ان کی ویزیبلٹی ہی طاقت کی گرفت کو یقینی بناتی ہے۔ امتحان وہ ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے طاقت انہیں آبجیکٹیفیکیشن کے میکنزم میں رکھتی ہے، جیسے ریویو یا پریڈ، یہ سب ڈسپلنری سیریمنیز ہیں۔ اور امتحان فرد کو ڈاکیومنٹس کا حصہ بھی بناتا ہے، اس کے پیچھے پورا آرکائیو بنتا ہے، ریکارڈز، فائلز۔ ہاں، لکھنے کی طاقت، پاور آف رائٹنگ، ڈسپلن کا ایک لازمی حصہ بن گئی۔ آئیڈینٹیفیکیشن کے طریقے، کوڈز، جسمانی، میڈیکل، تعلیمی ڈیٹا جمع کرنا، مقابلہ کرنے کے لیے فیلڈز بنانا، یہ سب چیزیں سائنسز آف دی انڈیویجول کے لیے بہت اہم تھیں۔ تو امتحان ہر فرد کو ایک کیس بنا دیتا ہے۔ جی، ایک ایسا کیس جو ایک طرف علم کا آبجیکٹ ہے اور دوسری طرف طاقت کی گرفت میں ہے، جسے ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے، ناپا جا سکتا ہے، دوسروں سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ وہی فرد ہے جسے ٹرین کرنا ہے یا ریفارم کرنا ہے، کلاسیفائی کرنا ہے، نارملائز کرنا ہے یا سسٹم سے باہر نکالنا ہے۔ تو پہلے جو تاریخ لکھی جاتی تھی وہ ہیرو کی ہوتی تھی۔ اب فوکو کے مطابق حقیقی زندگیوں کو لکھنا ہیرو بنانے کا طریقہ نہیں رہا، بلکہ یہ آبجیکٹیفائی کرنے اور متاحت کرنے کا طریقہ بن گیا ہے۔ جو فرد ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے وہ کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں امتحان ان سب طریقوں کے مرکز میں ہے جو فرد کو طاقت اور علم دونوں کے اثر اور آبجیکٹ کے طور پر بناتے ہیں۔ یہ نگرانی اور نارملائزنگ ججمنٹس کو ملا کر کلاسیفیکیشنز، طاقتوں کا بہترین استعمال، قابلیتوں کا بہترین امتزاج اور اس طرح ایک خاص قسم کی انڈیویجوالٹی کی تشکیل کو ممکن بناتا ہے۔
اور یہاں ایک بہت دلچسپ ریورسل نظر آتا ہے. طاقت جتنی زیادہ گمنام اور فنکشنل ہوتی جاتی ہے، وہ لوگ جن پر یہ استعمال ہوتی ہے وہ اتنے ہی زیادہ انڈیویجولائزڈ ہوتے جاتے ہیں. پہلے یادگار ہیرو کی انڈیویجویلٹی تھی، اب قابل حساب یعنی کیلکولیبل فرد کی انڈیویجویلٹی ہے. تو فوکو کا نقطہ یہ ہے کہ طاقت صرف نگیٹو نہیں ہے، صرف روکتی نہیں، یہ حقیقت پیدا کرتی ہے، علم کے نئے ڈومینز پیدا کرتی ہے، سچائی کی نئی رسمیں بناتی ہے، اور فرد خود جیسا کہ ہم اسے آج سمجھتے ہیں وہ اسی پروڈکشن کا حصہ ہے۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں پارٹ 3 ڈسپلن کے تیسرے حصے پینوپٹسزم پر۔ 17ویں صدی کے آخر میں جب وہ طاعون پھیلا تھا تو فوکو بتاتے ہیں کہ شہروں میں کتنے سخت قواعد تھے۔ ہاں بالکل، وہ پوری تفصیل دیتے ہیں نا کہ جیسے علاقے کو بالکل بند کر دینا، صحیح، اگر کوئی باہر نکلے تو موت کی سزا، اور پھر وہ ہر محلے پر ایک نگران مقرر کرنا، جی، آوارہ جانوروں کو ختم کرنا، یہ سب کچھ تو یہ فوکو کے لیے ڈسپلن کا ایک خاص ماڈل تھا۔ بالکل ایک ایسی جگہ جو آپ کہہ سکتے ہیں مکمل طور پر تقسیم شدہ ہو، غیر متحرک، مطلب بالکل جمی ہوئی سی، جمی ہوئی، ٹھیک۔ ہر فرد اپنی جگہ پر قید ہے، اپنی کھڑکی کے سامنے نگران کی نظر میں، اور اگر وہ ہلنے کی کوشش کرے تو بس پھر یا بیماری یا سزا یا پھر موت۔ حرکت کا انجام یہی تھا۔ اور یہ نگرانی یہ تو مسلسل تھی نا؟ جی ہاں، لگاتار، ہر گھر پر نظر، روزانہ کی حاضری، نام لے کر پکارنا، اور وہ کھڑکیوں پر حاضر ہونے والا قصہ۔ ہاں کہ سب اپنی کھڑکی پر آئیں تاکہ انہیں دیکھا جا سکے، اور صحت کے بارے میں پوچھنا، اور سچ بتانا لازمی تھا، ورنہ سزائے موت۔ بالکل، یہ ایک آپ کہہ لیں مستقل رجسٹریشن کا نظام تھا۔ صحیح، رپورٹس نیچے سے اوپر جاتی ہوں گی۔ جی، سنڈک سے انٹینڈنٹس تک، پھر میجسٹریٹس تک، پورا ایک سلسلہ تھا۔ مطلب ہر فرد کی بیماری، اس کی موت، سب پاور کے ریکارڈز میں آ رہا تھا۔ تو طاعون جیسی بے ترتیب چیز کے خلاف ڈسپلن نے انالیسس کی طاقت استعمال کی۔ بالکل، انالیسس، تقسیم۔ فوکو دو تصورات کا بھی ذکر کرتے ہیں نا طاعون کے جواب میں۔ ہاں، ایک تو وہ اجتماعی جشن والا جہاں سب قانون ٹوٹ جاتے ہیں اور جسم آپس میں مل جاتے ہیں، خیر۔ اور دوسرا اس کے بالکل برعکس ایک سیاسی خواب، صحیح، جو کہ سخت تقسیم پر مبنی ہے، روزمرہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات میں قوانین کا نفاذ، ہائرارکی۔ اور یہاں وہ کوڑی اور طاعون کے ماڈلز کا فرق بھی واضح کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کوڑھی کو تو بس نشان زد کر کے الگ کر دیا جاتا تھا، ایکسکلوژن تھا وہ، سمجھ گئی، خارج کر دینا۔ جبکہ طاعون والے کو اس کو ایک بہت ہی باریک تفصیلی قسم کی حکمت عملی سے کنٹرول کیا جاتا تھا، اس کی شناخت، اس کی جگہ، اس کی نگرانی، اس کا کنٹرول۔ تو ایک طرف خالص کمیونٹی کا خواب تھا، کوڑیوں کو نکال کر، اور دوسری طرف وہی ڈسپلن والا معاشرہ، مکمل نظم و ضبط۔ اور یہی دوسرا ماڈل ہمیں بینتھم کے پینوپٹیکون تک لے آتا ہے۔ جی، بینتھم کا پینوپٹیکون، وہ مشہور آرکیٹیکچرل ڈیزائن، گول عمارت، بیچ میں ٹاور۔ ہاں، اور ٹاور سے ہر سیل میں، ہر حجرے میں جھانکا جا سکتا ہے۔ روشنی کی وجہ سے قیدیوں کے سائے بالکل واضح نظر آتے ہیں۔ لیکن قیدی ٹاور میں دیکھ نہیں سکتا۔ یہی تو اصل بات ہے۔ یہ قید کے جو روایتی تصور تھے نا، اندھیرا، زنجیریں، اس کو الٹ دیتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ اندھیرے میں چھپانے کے بجائے روشنی میں نمایاں کرنا۔ فوکو کہتے ہیں دیکھنا ایک جال ہے، یہ اصل قید ہے۔ دیکھنا ایک جال ہے، واہ۔ قیدی نظر آ رہا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا، وہ صرف انفارمیشن کا آبجیکٹ ہے، کمیونیکیشن کا سبجیکٹ نہیں۔ لیکن اس کا جو سب سے بڑا اثر فوکو بتاتے ہیں وہ تو قیدی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ مستقل شعوری طور پر نظر میں ہونے کا احساس کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے۔ ہمیشہ، چاہے اصل میں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ ہو۔ ایگزیکٹلی۔ اور اسی سے پاور کا عمل، وہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے۔ نگرانی کا اثر مسلسل رہتا ہے، بھلے ہی عمل میں وقفہ آ جائے۔ یہی وہ ویزیبل ان ویریفائبل والا اصول ہے۔ جی، وہی، دکھائی دینے والا اور ناقابل تصدیق۔ قیدی کو ٹاور نظر آ رہا ہے، ویزیبل، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس لمحے اسے دیکھا جا رہا ہے یا نہیں۔ ان ویریفائبل۔ لیکن اسے یہ یقین ہے کہ کبھی بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ہاں، اور یہی شبہ اسے ڈسپلن میں رکھتا ہے۔ اس سے پاور آٹومیٹک بھی ہو جاتی ہے اور غیر شخصی بھی۔ مطلب مشین کام کر رہی ہے،
یہ ڈیزائن ہی پاور کا رشتہ بنا رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے یہ اہم نہیں رہتا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قیدی خود ہی اپنے اوپر پاور کے اصولوں کو لاگو کرنے لگتا ہے. وہ خود اپنی محکومی کا اصول بن جاتا ہے. بالکل. پاور کو اب جسمانی وزن کی ضرورت نہیں رہتی. یہ ایک ایسی فتح ہے جو پہلے سے طے شدہ لگتی ہے. اور فوکو کہتے ہیں کہ پینوپٹیکون صرف جیل نہیں تھا بلکہ ایک تجربہ گاہ بھی تھی. ہاں، ایک لیبورٹری، دوائیوں کے اثرات چیک کرنے کے لیے، سزاؤں کی تاثیر جانچنے کے لیے، کام کرنے والوں کو الگ الگ ٹیکنیک سکھانے کے لیے، تعلیمی تجربات کرنے کے لیے. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں یہ اپنے اندر کام کرنے والوں کی بھی نگرانی کر سکتا تھا. ایک ملٹی پرپز مشین تھی. تو پینوپٹیکون پھر صرف ایک عمارت نہیں رہی، یہ پاور کے کام کرنے کا ایک جنرل ماڈل بن گیا جو روزمرہ زندگی پر لاگو ہو. فوکو کے لیے ہاں بالکل یہی ہے. یہ ایک عام اصول ہے جو الگ الگ اداروں میں استعمال ہو سکتا ہے، اسپتال، ورکشاپ، اسکول، جیل، سب میں. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ صرف کنٹرول سے زیادہ؟ پاور کو کم خرچ اور زیادہ مؤثر بنانا، اس کی پہنچ کو بڑھانا اور اس کے ذریعے پیداوار بڑھانا، معیشت کو بہتر کرنا، تعلیم پھیلانا، عوامی اخلاقیات کو بلند کرنا. مطلب پاور کو معاشرتی طاقتوں کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرنا. تو یہ ڈسپلن کے میکنزمز یہ 17ویں 18ویں صدی میں صرف اداروں تک محدود نہیں رہے. نہیں، یہ پھیلیں. اداروں میں تو ان کی تعداد بڑھی، لیکن یہ غیر ادارہ جاتی، ڈی انسٹیٹیوشنلائزڈ بھی ہوئے. آزادانہ گردش کرنے لگے، جیسے اسکول کا والدین کی نگرانی کرنا وغیرہ. اچھا، اور اس میں ریاست کا، اسٹیٹ کا کنٹرول کیسے آیا؟ پولیس کے ذریعے. ہاں، پولیس کا رول بہت اہم ہے. فوکو بتاتے ہیں کہ پولیس کا کام صرف جرم پکڑنا نہیں تھا، بلکہ اس کا دائرہ وہ معاشرے کے ہر ذرے تک پھیل گیا. ہر ذرے تک، ہر قسم کی معلومات جمع کرنا. کون کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے. ایک مسلسل ہر جگہ موجود نگرانی کا آلہ بن گیا. اور اس کے پیچھے پوری ایک ڈاکیومنٹیشن کی تنظیم تھی. لکھائی پڑھائی، رپورٹس، فائلز. تو ڈسپلن پھر بنیادی طور پر پاور کی ایک قسم ہے، ایک ٹیکنالوجی ہے، صرف کوئی ادارہ نہیں. بالکل، ٹیکنالوجی جو دوسرے پاور سسٹمز میں گھس جاتی ہے، انہیں جوڑتی ہے، ان کو پھیلاتی ہے. پاور کے رشتوں کی یہ بالکل باریک ترین تقسیم کو ممکن بناتی ہے. اور فوکو کا وہ خیال کہ ہمارا معاشرہ تماشائی کا نہیں، نگرانی کا ہے. ہاں، اسپیکٹیکل نہیں، سرویلنس. کہ ہم سب کہیں نہ کہیں اس پینوپٹیکون مشین کے اندر ہیں. اس کے پاور کے اثرات ہم پر لاگو ہوتے ہیں اور ہم خود ہی انہیں اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں. یہی ہماری جو فارمل قانونی آزادیاں ہیں ان کی تاریخی بنیاد ہے. جی، ڈسپلن ایک قسم کا کاؤنٹر لا ہے جو ظاہری برابری کے نیچے اصل میں عدم مساوات، انیکوالٹیز پیدا کرتا ہے اور قائم رکھتا ہے. اور اس سب کا علم سے، نالج سے کیا رشتہ ہے؟ کیونکہ فوکو پاور نالج کی بات بہت کرتے ہیں. بہت گہرا رشتہ ہے. پاور کی یہ جو باریک بین نگرانی ہے، ہر فرد پر نظر رکھنا، اس کو ڈاکیومنٹ کرنا، اسی سے انسانی علوم، ہیومن سائنسز پیدا ہوئے. نفسیات، تعلیم، جرمیات. اچھا، کیسے؟ امتحان کے ذریعے. امتحان وہ نقطہ ہے جہاں پاور استعمال ہوتی ہے. نگران بچے کا امتحان لیتا ہے اور وہیں فرد کے بارے میں علم بھی پیدا ہوتا ہے. بچے کی قابلیت، کمزوریاں پتہ چلتی ہیں. تو پاور اور نالج ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں. بالکل، پاور کے رشتے علم میں اضافہ کرتے ہیں اور نیا علم پاور کے اثرات کو مزید بڑھاتا ہے، انہیں ریفائن کرتا ہے. دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اس سب کو دیکھیں تو فوکو کے مطابق آج سزا کا یا شاید کنٹرول کا جو آئیڈیل پوائنٹ ہے وہ ایک نہ ختم ہونے والا ڈسپلن ہے. مسلسل پوچھ گچھ. ہاں، ایک ایسی تحقیق جو کبھی ختم نہ ہو، ایک مسلسل مشاہدہ، ایک ایسا فیصلہ جو ایک کبھی نہ بند ہونے والی فائل کی تشکیل کرتا رہے. تو پھر یہ حیرانی کی بات نہیں کہ ہماری جیلیں، فیکٹریاں، اسکول، ہسپتال یہ سب ایک جیسے لگتے ہیں. اور یہ سب کہیں نہ کہیں جیلوں سے مشابہ ہیں. بالکل. اب ہم بات کریں گے پارٹ 4 پریزن کے پہلے حصے، کمپلیٹ اینڈ آسٹیئر انسٹیٹیوشنز پر. تو عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ قید خانہ یعنی پریزن وہ قانون کے ساتھ ہی بنا. جی. لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس کا جو کانسیپٹ ہے نا،
وہ اس کے باقاعدہ مطلب پینل سسٹم میں استعمال سے پہلے بھی تھا۔ اچھا، ہاں، یہ اصل میں ان طریقوں سے نکلا ہے جو پہلے سے معاشرے میں لوگوں کو قابو کرنے، ان کے وقت، ان کے جسم سے کام لینے، ان پہ نظر رکھنے، ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ تو مطلب یہ قانون کی ایجاد نہیں بلکہ پہلے سے جو کنٹرول کے طریقے تھے انہی کی ایک آپ کہہ لیں زیادہ شدید شکل تھی، جیسے اسکولوں میں یا فیکٹریوں میں نظم و ضبط ہوتا ہے۔ بالکل وہی۔ یہ طریقے ظاہر ہے لوگوں کو زیادہ فرمانبردار، زیادہ مفید بنانے کے لیے تھے۔ تو جب 18ویں 19ویں صدی میں قید کو باقاعدہ سزا کے طور پر اپنایا گیا نا، تو یہ دراصل انہی پہلے سے چلتے ہوئے ڈسپلنری ٹیکنیکس کو ایک طرح سے قانونی جامہ پہنانا تھا۔ تو یہ جو ماڈل جیلیں تھیں، گینٹ، گلوسٹر، والنٹ اسٹریٹ، یہ پھر اسی پروسیس کا نتیجہ تھیں، کوئی بالکل نئی چیز نہیں؟ جی ہاں، یہ اسی عمل کا نتیجہ تھیں، کوئی نیا آغاز نہیں تھا۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو جب نئے قوانین آئے جنہوں نے کہا کہ سزا سب کے لیے برابر ہونی چاہیے، تو انہوں نے قید کو چن کر اصل میں ایک خاص قسم کی طاقت کو، یعنی یہ ڈسپلنری پاور کو قانون میں شامل کر لیا۔ ہاں بالکل، اور شاید اسی وجہ سے قید اتنی جلدی سیلف ایویڈنٹ یعنی اتنی فطری لگنے لگی۔ فطری کیوں؟ دیکھیں، ایک طرف تو یہ برابری والی سزا لگتی تھی، بھائی آزادی تو سب کے پاس ہے، تو اس کا چھن جانا سب کے لیے ایک جیسا نقصان ہے نا؟ صحیح۔ دوسری طرف اس سے سزا کو وقت کے حساب سے ناپنا بہت آسان ہو گیا، مقدار میں لانا آسان ہو گیا، جیسے کوئی معاشی قرضہ ادا کر رہا ہو۔ دن، مہینے، سال، ایک طرح کی اجرت جیسی شکل بن گئی۔ بالکل۔ اور اس کے سیلف ایویڈنٹ ہونے کی ایک وجہ شاید یہ اصلاح یا ریفارم کا دعویٰ بھی تھا، ٹھیک ہے نا، کہ قید خانہ لوگوں کو بدلے گا، ان کی تربیت کرے گا۔ ہاں، یہ تو شروع سے ہی اس کا حصہ تھا۔ پریزن کو ہمیشہ سے ایک ایسی جگہ سمجھا گیا جو مجرم کو لے گی، اسے دوبارہ تربیت دے گی، اسے ٹھیک کرے گی اور پھر معاشرے میں واپس بھیجے گی۔ اچھا، یعنی یہ صرف آزادی چھیننے کی جگہ نہیں تھی، شروع سے ہی اس کا ایک بڑا مقصد تھا لوگوں کو ٹیکنیکل طریقوں سے بدلنا۔ جو پریزن ریفارم کی تحریک ہے نا، وہ بھی قید خانے کے ساتھ ہی شروع ہوئی، وہ اس کے ڈیزائن کا ہی حصہ تھی۔ تو اس تبدیلی کے لیے، اس ٹھیک کرنے کے لیے کیا خاص طریقے استعمال کیے گئے؟ ذرائع میں 3 بڑے اصولوں کا ذکر ملتا ہے۔ جی، پہلا اصول تھا آئسولیشن، تنہائی۔ تنہائی؟ ہاں، قیدی کو باہر کی دنیا سے کاٹ دینا، دوسرے قیدیوں سے بھی الگ کر دینا۔ مقصد یہ تھا کہ سزا ہر فرد کے لیے الگ محسوس ہو، آپس میں کوئی سازش نہ کر سکیں، اور انتظامیہ کا قیدی پر پورا کنٹرول ہو۔ اور یہ بھی سمجھا گیا کہ تنہائی میں وہ سوچے گا، پچھتائے گا۔ بالکل، یہی سوچ تھی، اور اسی پر وہ مشہور بحث تھی اوبن اور فیلاڈیلفیا سسٹمز کی۔ اوبن میں رات کو تنہائی، دن میں اکٹھے خاموش کام، جبکہ فیلاڈیلفیا میں مکمل تنہائی پر زور تھا۔ ٹھیک۔ اور دوسرا اصول تھا کام، لیکن آپ نے کہا اس کا مقصد پیسہ کمانا نہیں تھا، تو پھر کیا تھا؟ مقصد تھا آرڈر اور ریگولیرٹی پیدا کرنا، نظم و ضبط۔ کام جو ہے نا، وہ قیدی کے جسم کو ڈسپلن کرتا تھا، اسے ایک مشین کی طرح، ایک منظم حرکت کا عادی بناتا تھا۔ اچھا۔ اس کے لیے جو تھوڑی بہت اجرت ملتی بھی تھی نا، وہ بھی اصل میں اصلاح کا ایک حربہ تھی۔ مقصد تھا قیدی میں کام کی محبت پیدا کرنا، اسے ملکیت کا احساس دلانا۔ یہ ایک قسم کی آپ کہہ لیں لیگل فکشن تھی، اصلاح کا ایک ذریعہ۔ اور تیسرا اصول؟ کہ قید صرف آزادی سے محرومی نہیں، بلکہ سزا کو ماڈیولیٹ کرنے، مطلب کم یا زیادہ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ ذرا سمجھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا کی جو مدت ہے وہ صرف جرم کتنا سنگین تھا اس پر منحصر نہ ہو۔ اچھا، تو پھر کس پر؟ بلکہ اس بات پر کہ قیدی کتنا سدھر رہا ہے۔ سزا کا وقت ایک مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ بن گیا، اور یہ سدھار کتنا ہوا ہے یہ جانچنے کا اختیار وہ جھیل انتظامیہ کو مل گیا۔ اوہ، جی، وہ قیدی کے رویے کو، اس کے چال چلن کو دیکھ کر سزا کم بھی کر سکتے تھے، یا اگر وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو شاید بڑھا بھی دیں۔ یہ وہی ثوابدید تھی، وہی مرضی تھی جو نئے قانون نے ججوں سے تو لے لی تھی، لیکن اب انتظامیہ کو دے دی تھی۔ تو یہ ہے پینیٹینشیری کا اصل تصور، ایک ایسی جگہ جو صرف بند نہیں کرتی بلکہ بہت فعال طریقے سے قیدی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس پر مکمل کنٹرول رکھتی ہے، تنہائی کے ذریعے، کام کے ذریعے اور انتظامیہ کے ذریعے سزا کو کم زیادہ کر کے۔ بالکل، اور اس سارے کنٹرول کے لیے ضروری تھا مسلسل مشاہدہ، مسلسل نگرانی اور معلومات۔ اور یہیں پر
پینوپٹیکن کا ڈیزائن اہم ہو جاتا ہے؟ ہاں، پینوپٹیکن ایک ایسی عمارت کا ڈیزائن جہاں مرکز میں بیٹھا ایک شخص تمام قیدیوں کو ہر وقت دیکھ سکے، لیکن قیدی یہ نہ جان سکیں کہ انہیں اس وقت دیکھا جا رہا ہے یا نہیں۔ اس سے تو ایک نفسیاتی اثر پیدا ہوتا ہوگا۔ یقیناً، اور اس ڈیزائن نے یہ ممکن بنایا کہ ہر قیدی کے بارے میں مسلسل رپورٹس لکھی جائیں، ان کے رویے کا، ان کی اصلاح کا پورا ریکارڈ رکھا جائے۔ اور اس سب کا نتیجہ آپ کہہ رہے ہیں یہ نکلا کہ آفینڈر یعنی صرف جرم کرنے والا وہ ڈیلنکوینٹ یعنی ایک مجرم شخصیت میں تبدیل ہو گیا، مطلب فوکس جرم سے ہٹ کر مجرم کی ذات پر، اس کی زندگی پر، اس کے خطرناک ہونے پر چلا گیا۔ بالکل ٹھیک، پینیٹینشری نے جرم کو صرف ایک فعل نہیں رہنے دیا، اسے شخصیت کا مسئلہ بنا دیا۔ شخصیت کا مسئلہ؟ ہاں، اب مجرم کو اس کی پوری زندگی کے حوالے سے دیکھا جانے لگا، اس کی عادتیں، اس کے انسٹنکٹس، اس کا کردار، اور اسی سے پھر کرمنالوجی جیسا علم نکلا جو قانون سے زیادہ نارم یعنی معمول کے مطابق لوگوں کو جانچتا ہے، انہیں کلاسیفائی کرتا ہے۔ تو یہ ڈیلنکوینٹ کا تصور، یہ پوری سوانے عمری کو دیکھنا، یہ خطرناک شخصیت کا لیبل، یہ سب اسی پینیٹینشری مشینری کی پیداوار ہے۔ جی ہاں، یہ ڈیلنکوینٹ کا تصور، یہ بایوگرافیکل یونٹ، یہ ڈینجرس فرد، یہ سب اسی پینیٹینشری ٹیمپریٹس کی ایجاد ہے، اور اب یہی تصور واپس عدالتوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں پارٹ 4 پرزن کے دوسرے حصے اللیگیلٹیز اینڈ ڈیلنکوینسیز کی طرف۔ تو قانون کی نظر میں تو قید بس آزادی چھیننا ہے، ٹھیک؟ جی بالکل۔ لیکن اگر گہرائی میں دیکھیں تو یہ ہمیشہ سے ایک باقاعدہ تکنیکی منصوبہ رہا ہے۔ جی، مطلب وہ جو سزائے موت کا عوامی تماشا ہوتا تھا، اس سے ہٹ کر جیل کی یہ جو پوشیدہ منظم انتظامیہ ہے، یہ سفر سزا دینے کے ایک فن سے دوسرے زیادہ ماہرانہ فن کی طرف ایک تبدیلی ہے، ایک تکنیکی تبدیلی۔ بالکل، اور اس کی ایک بہت واضح مثال 1837 میں ملتی ہے، جب فرانس میں وہ زنجیروں میں جکڑے قیدیوں کے جلوس ہوتے تھے نا، چین گینگز۔ ہاں سنا ہے۔ ان کی جگہ پولیس کی خاص گاڑیاں استعمال ہونے لگیں۔ اچھا، یہ چین گینگ 19ویں صدی کے شروع میں یہ تو ایک بہت بڑا عوامی تماشا ہوتا تھا۔ میں نے پڑھا ہے کہ یہ اذیت دینے کی پرانی رسم اور قید کی طرف لے جانے والے راستے کا ایک عجیب سا ملاپ تھا۔ جی، وہ بستر جیل کے صحن میں باقاعدہ ایک رسم ہوتی تھی، قیدیوں کو لوہے کے کالر اور زنجیریں پہنانے کی، اور وہاں جلاد کی مہارت سر کاٹنے میں نہیں بلکہ قیدی کو زندہ رکھتے ہوئے مکمل بے بس کرنے میں تھی۔ ہاں، اور یہ کوئی چھپی ہوئی کاروائی نہیں تھی، ہزاروں لوگ یہ منظر دیکھنے آتے تھے۔ اچھا، ہزاروں لوگ؟ جی ہاں، اور قیدیوں اور عوام کے درمیان وہ گالیاں بھی چلتی تھیں، تانے بھی، کبھی کوئی حوصلہ افزائی کر دیتا تھا تو کبھی نفرت اور ہمدردی، سب ملا جلا رد عمل ہوتا تھا۔ راستے میں اکثر لوٹ مار اور فسادات بھی ہو جاتے تھے۔ یہ ایک طرح سے سچائی اور بدنامی کا کھیل تھا، جہاں مشہور مجرموں کو پہچانا جاتا اور کچھ تو فخر سے اپنے جرائم بتاتے پھرتے تھے۔ اچھا، ہاں، اپنے ٹیٹو دکھاتے، ججوں یا پولیس والوں کا مذاق اڑاتے۔ یعنی قیدی خود بھی اس سزا کو ایک طرح سے جشن یا شاید بغاوت میں بدل دیتے تھے۔ ربن، پھول پہننا، ناچنا گانا، ان گانوں میں کیا ہوتا تھا؟ یقیناً نظام انصاف کے خلاف کچھ ہوتا ہوگا۔ بالکل، ان کے گانوں میں اکثر سماجی ناانصافی، نظام کے خلاف غصہ اور مستقبل میں بدلہ لینے کی دھمکی یا خواہش کا اظہار ہوتا تھا۔ تو اسی عوامی نمائش اور اس میں چھپے سیاسی خطرات کی وجہ سے، میرا مطلب ہے قیدیوں کی طرف سے بغاوت کا امکان، جولائی بادشاہت نے 1837 میں اس جلوس کو ختم کر دیا۔ اور اس کی جگہ آئی وہ خاص گاڑی، چلتی پھرتی جیل یا موبائل پینوپٹیکون، یعنی ہر قیدی الگ، ایک دوسرے سے بالکل بے خبر، لیکن نگران کی نظر ہر ایک پر۔ جی ہاں، یہ بینتھم کے پینوپٹیکون نظریے کی عملی شکل تھی، بس حرکت میں تھی۔ مقصد صرف قیدیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا نہیں تھا، بلکہ سفر کے دوران بھی ان کی نگرانی اور ایک طرح سے اصلاح کا عمل جاری رکھنا تھا۔ یہ خاموش، پراسرار گاڑی قیدیوں پر گہرا نفسیاتی دباؤ ڈالتی تھی، انہیں اکیلا چھوڑ دیتی تھی، سوچنے پر مجبور کرتی تھی۔ بالکل، شاید پچھتانے پر۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی تکنیکی جدت کے باوجود جیل کے نظام پر فوراً ہی، یعنی 1820 سے 1845 کے دوران ہی شدید تنقید شروع ہو گئی۔ اسے تعزیری انصاف کی ناکامی کہا جانے لگا،
اور دلچسپ بات یہ کہ وہ تنقید آج تک تقریباً ویسی ہی دہرائی جاتی ہے۔ بالکل وہی نکات آج بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ مثلاً جیلیں جرائم کم نہیں کرتی، اعداد و شمار دیکھیں تو جرائم اور مجرموں کی تعداد ویسی ہی رہتی ہے یا بڑھ جاتی ہے۔ پھر یہ کہ قید سے رہا ہونے والے اکثر دوبارہ جرم کر کے واپس آ جاتے ہیں، ریسیڈیوزم جسے کہتے ہیں۔ ہاں، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور خود جیل کا ماحول، وہ غیر فطری حالات، طاقت کا غلط استعمال، جبری مشقت جو باہر کسی کام نہیں آتی، یہ سب مل کر خود مجرم پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ نکتہ بھی تو تھا کہ جیل مجرموں کا ایک منظم گروہ بنانے میں مدد دیتی ہے، ایک ملیو آف ڈیلنکوینٹس جو آپس میں وفادار ہوتے ہیں، نئے آنے والوں کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ جی ہاں بالکل۔ پھر رہائی کے بعد کی شرائط، پولیس کی نگرانی، رہنے کی جگہ کی پابندی، کام نہ ملنا، یہ سب چیزیں سابق قیدی کو واپس جرم کی طرف دھکیلتی ہیں، اور اس کے خاندان پر جو گزرتی ہے وہ الگ کہانی ہے۔ اور ان تمام تنقیدوں کا جواب کیا رہا ہے صدیوں سے؟ وہی 7 بنیادی اصول جو بار بار پیش کیے جاتے ہیں۔ کون سے 7 اصول؟ وہی اصلاح، کریکشن، درجہ بندی، کلاسیفیکیشن، سزاؤں میں حالات کے مطابق ترمیم، ماڈیولیشن، کام، ورک، تعلیم، ایجوکیشن، تکنیکی نگرانی، ٹیکنیکل سپرویژن اور معاون ادارے، آگزیلری انسٹیٹیوشنز۔ گویا مسئلہ حل کرنے کے بجائے نظام بس خود کو دہراتا رہتا ہے۔ تو کیا یہ ناکامی محض ناکامی نہیں ہے؟ کیا یہ نظام کے کام کرنے کا حصہ ہے؟ کیا جیل صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک وسیع قید کا نظام ہے جس میں قوانین، نظریات، سماجی اثرات سب شامل ہیں؟ اور اگر یہ ناکام ہے تو اس ناکامی کا مقصد کیا ہے؟ ہاں یہی تو اصل سوال ہے۔ شاید جیل کا مقصد جرائم ختم کرنا ہے ہی نہیں، بلکہ غیر قانونی سرگرمیوں کو قابو میں رکھنا، ان میں فرق کرنا اور انہیں ایک خاص شکل دینا ہے۔ خاص شکل؟ جی، یہ نظام جان بوجھ کر جرائم پیشہ پن یعنی ڈیلنکوینسی پیدا کرتا ہے۔ یہ غیر قانونی سرگرمیوں کی ایک مخصوص الگ تھلگ، قابل نگرانی اور شاید خفیہ طور پر مفید شکل ہے۔ مفید؟ کس طرح مفید؟ یعنی یہ جرائم پیشہ پن ایک طرح سے کنٹرولڈ غیر قانونی سرگرمی ہے جو زیادہ خطرناک نہیں سمجھی جاتی؟ ہاں، ایک تو اس کی نگرانی آسان ہوتی ہے، اسے کم سنگین جرائم جیسے چوری چکاری وغیرہ تک محدود رکھا جا سکتا ہے، اور یہ گروہ بعض اوقات زیادہ بڑی عوامی یا سیاسی سطح کی غیر قانونی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے یا ان کے خلاف استعمال بھی ہوتا ہے۔ اچھا۔ پھر اس کے براہ راست استعمال بھی ہیں، مثلاً 19ویں صدی میں وہ جسم فروشی کے نیٹ ورک چلانے والے، اسلحہ یا منشیات کے اسمگلر، یا سیاسی مقاصد کے لیے مخبر، ایجنٹ پرووکیٹر، ہڑتالیں توڑنے والے گروہ، ان سب میں یہی جرائم پیشہ لوگ استعمال ہوتے تھے۔ تو یہ پولیس، جیل اور جرائم پیشہ پن کا ایک پورا چکر بن جاتا ہے۔ پولیس پکڑتی ہے، جیل انہیں جرائم پیشہ بناتی ہے، وہ باہر آ کر پولیس کے لیے مخبر بن جاتے ہیں یا نگرانی کے ہدف، اور پھر پکڑے جاتے ہیں۔ بالکل، ایک نہ ختم ہونے والا چکر، اور اس چکر میں عدالتی انصاف کا کردار بس ایک قانونی ضمانت فراہم کرنا رہ جاتا ہے۔ وہ غیر قانونی سرگرمیوں کی تفریقی نگرانی کا ایک آلہ بن جاتا ہے۔ اس کی کوئی ٹھوس مثالیں ہیں؟ جی، 2 بڑی مثالیں ویڈاک اور لیسنیر کی ہیں۔ ویڈاک جو خود ایک مجرم تھا اور بعد میں پولیس چیف بنا، اچھا۔ وہ اس لمحے کی علامت ہے جب ریاست نے جرائم پیشہ پن کو اپنے اندر جذب کر کے استعمال کرنا شروع کیا، پولیس اور جرائم کا وہ براہ راست ادارہ جاتی گٹھ جوڑ۔ اور دوسرا نام لیسنر؟ ہاں، لیسنیر وہ پڑھا لکھا مجرم تھا، جرائم تو اس کے معمولی تھے، لیکن اس کی شخصیت، اس کی باتوں کی وجہ سے اسے بڑی شہرت ملی۔ وہ اس بات کی علامت بنا کہ کس طرح خطرناک سماجی اور سیاسی سوالات اٹھانے والی غیر قانونی سرگرمیوں کو محض جرائم پیشہ پن کا لیبل لگا کر بے ضرر بنا دیا جاتا ہے۔ کیسے؟ اسے ایک جمالیاتی یا نفسیاتی بحث میں تبدیل کر کے بورژوا طبقے نے اس میں ایک نیا قسم کا لطف پایا، اس کی کہانی میں دلچسپی لی۔ لیکن کیا یہ کوشش کامیاب رہی کہ جرائم پیشہ افراد کو غریب محنت کش طبقے سے بالکل الگ کر دیا جائے؟ یقیناً اس پر مزاحمت بھی ہوئی ہوگی۔ بالکل ہوئی، خاص طور پر مزدور تحریکوں اور ان کے اخبارات نے اس پر سوال اٹھائے۔ فیوریئرسٹ جیسے گروہوں نے جرم کی وجہ فرد کو نہیں بلکہ سماجی حالات اور ناانصافی کو قرار دیا۔ اچھا۔
انہوں نے امیروں کے قانونی جرائم کی طرف بھی توجہ دلائی اور بعض اوقات جرم کو مروجہ تہذیب کے خلاف ایک طرح کی توانائی کا اظہار سمجھا۔ اسی سلسلے میں وہ ایک 13 سالہ لڑکے بیرنجر کا 1840 کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، جس پر آوارگی، کام نہ کرنے اور کوئی ٹھکانہ نہ رکھنے کا الزام تھا۔ جی ہاں، اس نے عدالت میں کہا، میرا کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی دوست نہیں، میں آزاد اور خود مختار ہوں۔ اس نے جو پورے نظم و ضبط والے قانونی نظام کو چیلنج کر دیا۔ بالکل، اور لا فلانج اخبار نے اسے تہذیب یعنی جج اور فطری آزادی یعنی وہ لڑکا کے درمیان ایک تصادم کے طور پر پیش کیا۔ تو اب ہم پہنچ گئے ہیں پارٹ 4، پرزن کے تیسرے اور آخری حصے، دا کارسرل۔ ہاں، اور فوکو کے لیے نا یہ کارسرل نظام، اس کی جو ایک مکمل شکل تھی وہ 22 جنوری 1840 کو میٹرے کے ادارے کے کھلنے سے سامنے آئی۔ یہ تاریخ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ فوکو کہتے ہیں میٹرے میں ڈسپلن یعنی وہ نظم و ضبط اپنی انتہا پر تھا۔ اچھا، تو میٹرے اتنا خاص کیوں تھا؟ مطلب صرف ایک قید خانہ تو نہیں تھا نا یہ؟ ارے بالکل نہیں، وہ ایک بڑا عجیب سا مکسچر تھا۔ فوکو کہتے ہیں کہ یہ ایک خانقاہ بھی تھی، قید خانہ بھی، اسکول بھی اور فوجی ریجمنٹ بھی، سب کچھ ایک ہی جگہ۔ اس نے 5 الگ الگ ماڈلز کو، جیسے خاندان، فوج، ورکشاپ، اسکول اور عدالت، ان سب کو ایک نئے ہی طریقے سے ملا دیا تھا۔ اور اس کا عدالتی نظام وہ بھی کچھ الگ تھا، میں نے سنا ہے۔ ہاں، بہت سخت، بہت زیادہ، مطلب معمولی سی باتوں پر قید کی سزا ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ ایک فضول لفظ بولنے پر بھی۔ اور وہ سیل کی دیوار پر لکھا ہوتا تھا، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، ایک مسلسل نگرانی کا احساس۔ تو اس میں ٹریننگ یا تربیت کا کیا کردار تھا پھر؟ وہ سپروائزرز کیا کرتے تھے؟ دیکھیں، وہ صرف سزا دینے والے نہیں تھے، فوکو انہیں کہتے ہیں رویوں کے تکنیکی ماہر، ٹیکنیشینز آف بیہیویئر، یا پھر کردار کے انجینئر۔ ان کا کام تھا کہ ایسے جسم تیار کرنا جو فرما بردار بھی ہوں اور کام کے بھی۔ اچھا، اور یہ سب ہوتا تھا مسلسل نگرانی اور ہر چھوٹی بڑی حرکت کو نوٹ کرنے سے۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ قیدیوں کے روزمرہ کے کام کاج سے ہی ان کے بارے میں علم اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ بالکل، اسی مسلسل مشاہدے سے علم بنتا تھا، اور پھر اسی علم سے ان پر مزید کنٹرول یا قوت، پاور استعمال ہوتی تھی۔ جسم کو کنٹرول کر کے فرد کا علم پیدا کرنا اور پھر ٹیکنیک سکھا کر رویے بنانا، یہی پاور ریلیشنز کی بنیاد تھی، ہے نا؟ صحیح۔ ایک اور انوکھی بات میٹنے کی وہ یہ تھی کہ وہاں سپروائزرز کی ٹریننگ کے لیے بھی ایک الگ سکول تھا، یہ سچ ہے؟ ہاں بالکل، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جو لوگ قیدیوں پر ڈسپلن نافذ کرنے والے تھے، انہیں پہلے خود اسی سخت ڈسپلن سے گزارا جاتا تھا۔ انہیں گویا قوت کے تعلقات کا فن سکھایا جا رہا تھا۔ یہ اصل میں نارملائزیشن کی طاقت کو منظم کرنے کا ایک نیا دور تھا۔ نارملائزیشن مطلب سماج کے لیے کیا نارمل ہے اسے قائم کرنا۔ ہاں، اور اسے لاگو کرنا، بالکل۔ تو یہ میٹرے کا ماڈل صرف وہیں تک محدود نہیں رہا۔ فوکو اسے کارسرل آرکیپلاگو کہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آرکیپلاگو جزائر نما۔ ہاں، آرکیپیلاگو مطلب جزائر کا سلسلہ۔ فوکو کا مطلب یہ ہے کہ جیل صرف وہ ایک بلڈنگ نہیں ہے جسے ہم جیل سمجھتے ہیں، بلکہ یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے جو جیل کی قانونی حدود سے کہیں باہر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ جزائر نما قید خانوں کا ایک سلسلہ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں جیسے کنٹرول کے چھوٹے چھوٹے جزیرے جو پورے سماج میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ کون سے ادارے اس نیٹ ورک کا حصہ تھے ان کے مطابق؟ دیکھیں، فوکو اس میں شامل کرتے ہیں زرعی کالونیز، پھر غریب یا لاوارث بچوں کے ادارے، اصلاح گھر جنہیں کہتے ہیں ریفورمیٹریز، پھر فیکٹری خانقاہیں، فلاحی انجمنیں، یہاں تک کہ مزدوروں کے لیے بنائی گئی خاص رہائش گاہیں بھی۔ اچھا، یہ سب ادارے وہی جیل والے طریقے نگرانی، کلاسیفیکیشن، نارملائزیشن استعمال کرتے تھے، اور اسی نیٹ ورک کے ذریعے جیل کا اثر پورے سماج میں پھیل گیا۔ تو اس پورے کارسرل نظام کے اثرات کیا ہوئے پھر؟ مطلب صرف جرم کو کنٹرول کرنا ہی مقصد نہیں تھا؟ نہیں، فوکو کہتے ہیں اس کے اثرات بہت گہرے اور وسیع ہیں۔ پہلا اثر ہے تسلسل، کنٹینیوٹی۔ مطلب یہ چھوٹی موٹی بدنظمی سے لے کر
بڑے جرم تک اور قانون کی خلاف ورزی سے لے کر نارمل سے ذرا سا ہٹنے تک ایک مسلسل سکیل بنا دیتا ہے۔ اسکول، ہاسپٹل، فیکٹری، جیل، یہ سب اسی سکیل پر ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں ایک طرح سے۔ جرم اور برا رویہ یا گناہ کے بیچ کا فرق دھندلا سا جاتا ہے۔ اور دوسرا اثر جو مجھے تھوڑا سرپرائزنگ لگا وہ مجرموں کی بھرتی کا ہے، یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ نظام خود مجرم پیدا کرتا ہے؟ یہی تو فوکو کا ایک بنیادی نقطہ ہے کہ مجرمیت یا ڈیلنکوینسی باہر سے نہیں آتی، بلکہ وہ اسی ڈسپلن کے نظام کے اندر تیار ہوتی ہے۔ قیدی ایک طرح سے ان اداروں کی پیداوار بن جاتا ہے، ایک انسٹیٹیوشنل پروڈکٹ، ایک ڈسپلنری کریئر شروع ہو جاتا ہے ان کے مطابق۔ اچھا، اور تیسرا آپ نے کہا تھا کہ یہ سزا دینے کی طاقت کو نیچرل یا قدرتی بنا دیتا ہے۔ ہاں، لیجیٹیمائزنگ پاور، قانونی سزا اور جو ڈسپلن والا کنٹرول ہے جو کبھی کبھی غیر قانونی بھی ہو سکتا ہے، ان کو ملا کر یہ نظام سزا دینے کی طاقت کو عام اور بالکل قدرتی بنا دیتا ہے، جیسے یہ ہونا ہی چاہیے تھا۔ اس سے طاقت کا بہتر استعمال ہوتا ہے۔ فوکو اسے قوت کی معیشت یا اکانومی آف پاور کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور چوتھا اثر نارم یا معیار کا ابھرنا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ جج جو یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا نارمل ہے اور کیا نہیں، یہی نارملائزیشن کی طاقت کی بنیاد ہے۔ سمجھ گیا۔ اور آخری اثر پاور نالج؟ ہاں، پاور نالج، یہ کارسرل نیٹ ورک جسم پر مسلسل نگرانی اور کنٹرول کو ممکن بناتا ہے نا؟ اور اسی کنٹرول اور مشاہدے سے وہ علم پیدا ہوتا ہے جسے ہم انسانی علوم یا ہیومن سائنسز کہتے ہیں۔ فوکو کے مطابق انسان یعنی اس کی روح، اس کا شعور، اس کا کردار، یہ سب اسی کنٹرول اور مشاہدے، ڈومینیشن، آبزرویشن کا نتیجہ ہے۔ تو اس سب کی وجہ سے مطلب جیل اتنی مضبوط ثابت ہوئی ہے اپنی تمام ناکامیوں کے باوجود بھی؟ بالکل۔ فوکو کہتے ہیں کہ جیل کو تبدیل کرنا اسی لیے اتنا مشکل ہے کیونکہ مقابلہ صرف عدالت سے نہیں ہے، بلکہ اس پورے کارسرل نیٹ ورک سے ہے جو اسکول، اسپتال، فیکٹری، ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ تو مستقبل میں کیا تبدیلی آ سکتی ہیں؟ کوئی اشارہ دیا فوکو نے؟ وہ کچھ اشارے دیتے ہیں، جیسے شاید منظم جرائم کی اہمیت کم ہو جائے، یا پھر جو دوسرے ڈسپلن کے نیٹ ورکس ہیں جیسے طب ہے، تعلیم ہے، سوشل ورک، وہ اتنے پھیل جائیں کہ وہ عدالت کے کام بھی اپنے اندر سمیٹ لیں۔ اچھا، اور آخر میں وہ کارسرل سٹی کا تصور کیا ہے جو لاپلانش کے خط سے لیا گیا ہے؟ وہ ایک زبردست امیج ہے۔ ایک ایسا شہر جس کا کوئی ایک مرکز نہیں ہے، پاور کہیں ایک جگہ نہیں بیٹھی، بلکہ یہ دیواروں، جگہوں، اداروں، اصولوں، باتوں کا ایک بہت الجھاوا سا نیٹ ورک ہے۔ اس میں عدالت جو ہے وہ جیل کے نیچے کام کرتی ہے، جیل دوسرے نارملائزنگ اداروں سے جڑی ہے، ہاسپٹل، اسائلم وغیرہ، اور یہ سب پھر پیداواری نظام سے جڑا ہے، کامرس، انڈسٹری، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف غیر قانونی کاموں سے بھی۔ اس پر حکمرانی کسی ایک ادارے کی نہیں ہے، بلکہ جنگ کی ضرورت اور حکمت عملی کی ہے، فرد کو ڈسپلن کرنے کی جنگ۔ فوکو کہتے ہیں اس کا شور ہمیں پس منظر میں سنائی دینا چاہیے۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر، نئی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔